سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ کریں گے 131 سے 140 تک کی آیات انشاءاللہ، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی تھوڑا 121 بہت سے یاد ہے۔ اس میں یہ تھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آ، قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے اس سے پڑھنے کا حق ہے، یعنی تلاوت اس کی تجوید اور اس کا تلفظ اور اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ پڑھا تھا۔ پھر اور حضرت اس کو شیئر ابراہیم بھی علیہ کرنا۔ اس کو شیئر بھی کرنا، ایسی بات ہے جو سیکھنا ہے آپ نے آگے سکھانا بھی ہے۔ اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے جو ان کی جو آزمائشیں تھیں ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ پھر کعبہ کی تعمیر جو تھی، اس میں انہوں نے جو دعا کی تھی تعمیر کرتے ہوئے کعبہ کی، اس بارے میں پڑھا تھا۔ اور پھر جو مقام ابراہیم پہ جو دو نفل پڑھنے ہوتے ہیں، یعنی مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز ادا کرنے کی جگہ جو ہے نا وہ بنا دیا تھا، ہم، یہ پڑھا تھا۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ام، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ کعبہ کو جو ہے نا ہر قسم کی بتوں سے یا ہر قسم کی جو ہے نا اس کو صاف رکھیں شرک سے۔ ہم، اور بالکل۔ پھر بس یہی مجھے موٹے موٹے پوائنٹ یاد آ رہے ہیں۔ تو اوور آل جو میسج تھا ان جو 10 آیات کا نا، وہ یہ میسج تھا کہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے نا، وہ بیس ہوتی ہے آپ کی ایتھنک لینیج پہ، بیس نہیں ہوتی ہے وہ، بیس ہوتی ہے سبمیشن آف اللہ پہ، کہ آپ کتنا جو ہے وہ سبمٹ کر رہے ہیں اللہ کے آگے۔ اور جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ چوز کرتے ہیں ٹرو فیتھ کو، دس از اے چوائس دیٹ یو میک بائی ہاں یور وہ سیلف۔ یہ اس آیت میں تھا نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جو ہے نا ایسی امت پیدا کریں ہم میں سے اور ان کو نوازیں، اور یہ وہ دعا کی تھی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں انہی کو دوں گا جو میری فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ جو اللہ نے رانگ ورڈ۔ کلیئر کر دیا تھا اس چیز میں کہ بھائی صرف اس لیے کہ وہ آپ کی امت میں ہو تو اس وجہ سے ان کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملے گا۔ بالکل بالکل آپ کی امت میں سے بھی اگر کوئی مجھے ان فالو کرے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا پھر۔ بالکل بالکل اور پھر بالکل۔ نیکسٹ ٹائم جب انہوں نے دعا کی تو وہ پھر اس بات کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے انہوں نے خود ہی سے یہ بات بول دی کہ جو اللہ آپ کو مطلب آپ کی فرمانبرداری نہ کرے تو اس کے لیے میں سوال نہیں کر رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رزق تو میں ان کو بھی دوں گا، ہاں ہاں لیکن دنیا میں مطلب دنیا کی حد تک محدود ہوگا وہ۔ ہاں مطلب میں آپ کو اپنے ورڈز میں بتا رہی ہوں، اب مجھے ہاں، ایگزیکٹ میں سمجھ گئی۔ ایسا صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ہے۔ بالکل صحیح ہے، الحمد للہ کہ مطلب کچھ کچھ جو ہے وہ ریوائز بھی ہمارا ہو گیا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں 131 سے 140 تک۔ تو 131 میں اللہ کہتا ہے when his Lord said to him submit, he said I have submitted in Islam to the Lord of the worlds۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو جو رسپانس ہے، جو اللہ نے ان کو جو ہے نا جو کمانڈ دی تھی، اس کا جو رسپانس ہے نا، وہ یہاں پہ نا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو کمانڈ کیا کہ اسلم، یہ ہے اسلم۔ اللہ نے ان کو کمانڈ کیا کہ اسلم کے سبمٹ کر جاؤ۔ تو ان کا امیجیٹ اور جو کمپلیٹ رسپانس تھا وہ کیا تھا؟ اسلم تو رب العالمین، کہ I have submitted in Islam to the Lord of the worlds۔ تو یہ جو ایکسچینج ہے، it captures the very meaning of Islam، کہ ٹوٹل سرینڈر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس میں پھر ہم کوئی اور چیز ہے نا، وہ ادھر ادھر کی چیزیں جو ہے نا اس میں پھر ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ بس پھر جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کا حکم آ گیا، جو ہمارے نبی کا حکم آ گیا، اس میں ہم کمپلیٹلی سبمٹ کر دیتے ہیں وداؤٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہوگی، اس کے پیچھے کیا لاجک ہوگی۔ تو وہ لاجک ڈھونڈنے کے بجائے ہم ٹوٹلی جو ہے نا وہ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اب ہم لوگ کو دیکھیں، ہم تو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے بعد پھر سبمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ تو لیکن وہاں پہ ہے کہ مطلب اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ کسی چیز کی نہیں بھی مل رہی ہے نا، تو وہاں پر بھی جانا، کیونکہ کچھ سرٹن ایجز ہوتی ہیں نا جس میں کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، لیکن پھر ایک سرٹن ایج پہ آ کے نا ہمیں وہ چیز سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ جو ہے نا، یہ بات جو ہے نا جو اللہ نے کہی ہے نا، بالکل صحیح بات کہی ہے۔ جو ہمارا دین جو بات کہتا ہے نا، وہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے۔ تو وہ پھر سرٹن ایج پہ جا کے جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے۔ تو ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے کہ
ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہو، لیکن ایک سرٹن ٹائم پر آ کر ہمیں سمجھ آ جائے، تو لیکن سبمٹ کرنا جو ہے نا وہ لازم عمل ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت کمپریہنسو سی یہ جو کمانڈ ہے نا وہ بہت کمپریہنسو سے ہے اسلم، کہ آپ کی جو سبمیشن ہے وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ آپ کے دل سے ہوگی، آپ کی پوری willingly آپ نے کرنی ہے اس کو، اور آپ کے اعمال کے ساتھ ہوگی. سبمیشن جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں میں جو ہے نا اور وہ ہمیں وہ نظر چاہیے. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ پہ بلائنڈ فیتھ ہو کہ اللہ میں نے جو کیا ہے بلائنڈ، ہاں، اس میں توکل. کوئی حکمت ہے، اس میں بالکل کوئی بالکل حکمت ہے، اور وہ وقت آنے پہ ہمیں پتہ چل جائے گی. بالکل، بے شک بے شک بے شک بے شک. تو اور ابراہیم علیہ ہم السلام، بنی اسرائیل کی طرح پروفس نہ مانگیں. بالکل بالکل بالکل، اور سوال نہ پوچھتے رہے آگے آگے سے، یہ کیوں، ایسے کیوں، یہ دینے کی کیا وجہ تھی، یہ کیوں دے رہا، یہ کیسی کمانڈ ہے نا بلا، ایسے نہیں کہنا ہم لوگوں نے. اچھا، اب اس میں آگے جو ہے نا جہاں پہ اللہ کی کمانڈ جو ہے وہ کمپریہنسو ہے، وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رسپانس بھی جو ہے نا وہ بھی بہت کمپریہنسو ہے، کہ وہ اکنالج کر رہے ہیں کہ لرب العالمین، کہ اللہ جو ہے ہی از دا رب العالمین، لارڈ آف دا ورلڈ. میں صرف ان کا وہ رب نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کا، پورے عالمین کا وہ رب ہے. تو پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سمیشن ہے نا وہ ایک ون ٹائم ایونٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں لائف ٹائم آف ٹیسٹ جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئے اس میں وہ نظر آتا ہے ہم لوگوں کو. ہم لوگ کو بھی اسٹوری یہاں تک اسی لیے پہنچی ہے نا تاکہ ہمیں بتائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سبمیشن تھی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بغیر چوں پاں کیے جو ہے نا وہ والی سبمیشن تھی. کمپلیٹ سبمیشن تھی ان کی، بہت کمپریہنسو سبمیشن تھی. ہر ٹیسٹ میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے کمپلیٹلی سبمٹ کیا، اللہ کے ہر حکم کے آگے انہوں نے سبمٹ کیا. پچھلی آیات میں بھی جیسے ہمیں نظر آتا ہے. تو ان کا جو رسپانس ہے اٹ بیکیم دا پروٹوٹائپ آف اسلامک فیتھ، اسلامک ایمان، کہ وہ کانشیس تھا، وہ ویلنگ تھا، اینڈ کمپلیٹ سرینڈر ٹو اللہ alone. تو ہم لوگوں نے بھی یہ دیکھنا ہے. سوری، ایک حدیث میں آتا ہے کہ the best of people are those who are most beneficial to people, and the best of speech is the speech of Ibrahim when he said I have submitted to the Lord of the worlds. تو یہ بیسٹ آف اسپیچز میں جو ہے نا وہ آتا ہے کہ I have submitted to the Lord of the worlds. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹوٹل سرینڈر جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، اور جو آئیڈینٹی فارمیشن ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. یہ جو کمانڈ ہے اسلم، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو رسپانس ہے اسلم تو لرب العالمین، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ایک فنڈامنٹل جو سائیکولوجیکل شفٹ ہوتا ہے نا، کہ آپ جو ایک سیلف ڈائریکٹڈ زندگی تو گزار رہے ہیں نا، وہاں سے یو آر گوئنگ ٹورڈز گاڈ ڈائریکٹڈ، اللہ ڈائریکٹڈ لیونگ. تو یہ جو سرینڈر ہے یہ ایکٹیو الائنمنٹ ہے ایک انسان کی جو پوری بینگ ہوتی ہے نا، کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ہائر پرپز کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں. آپ ہر چیز جو کر رہے ہیں آپ اس ہائر پرپز کے لیے کر رہے ہیں. اور اب جو ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ ریسپانس ہے I have submitted to the Lord of the worlds. تو یہ ایک نئی آئیڈینٹی بھی جو ہے نا وہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام is defined by his relationship to رب العالمین. وہ اپنی ٹرائب یا اپنے کلچر یا اپنے جو پرسنل اچیومنٹس ہیں نا ان سے نہیں وہ ڈیفائن ہو رہے، وہ ڈیفائن ہو رہے ہیں رب العالمین. یہ ہیلدیسٹ فارم ہے اپنی آئیڈینٹی کی، کہ آپ کسی ایسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو گئے which is transcendent and eternal، جس کو you cannot even imagine. تو ہم لوگوں نے بھی جو ہماری سبمیشن ہے نا اس کو ہم نے اپنی کور آئیڈینٹی بنانا ہے. ہماری پرائمری آئیڈینٹی وہ یہ ہونی چاہیے کہ the one who has submitted to Allah completely, surrendered to Allah. سرنڈر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
اردو میں کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے سرنڈر کو؟ حوالے کر دینا. حوالے کر، سپرد کر دینا، کہ بالکل سپرد کر دینا. وہ سرنڈر کرتے ہیں نا، جو ملزم ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں نا پولیس کے، سرنڈر کرتے ہیں وہ. اس طرح سے سرنڈر کرنا ہے. ہر اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں ہم لوگوں نے سرنڈر کرنا ہے اللہ کے آگے. جو جیسے کہہ دے بالکل ویسے کرنا ہے. اور اپنے آپ کو کسی اور چیز سے آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کرنا کہ میں تو میں نے، میرے پاس تو یہ ڈگری ہے، میں تو ایم فل ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو انجینئر ہوں، میں تو راجپوت ہوں، میں تو مغل ہوں، جٹ ہوں، میں تو اس فیملی سے بلونگ کرتی ہوں، میں اس پروفیشن سے بلونگ کرتی ہوں، میں اس نیشنلٹی سے بلونگ کرتی ہوں. ان سب چیزوں کو پیچھے رکھ دینا ہے. کور آئیڈینٹی جو ہے نا ہم نے اپنی، وہ یہ بنانی ہے کہ وی ٹوٹلی سرینڈر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. دس از آر کور آئیڈینٹی. پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا جس سے ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، کہ جیسے جب کو پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم اے لائف کوچ، آئی ایم این انجینئر، آئی ایم اے ہاؤس وائف. ہم اپنے آپ کو انہی چیزوں سے ڈیفائن کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ ہماری اچیومنٹس ہوتی ہیں تو ہم ان کو ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو لنک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یا ہم، کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون سی کمپنی میں جاب کرتی ہیں تو ہم کہیں گے ہم فلانی، ہم گوگل میں جاب کرتے ہیں. میں حمد میں جاب کرتی ہوں. اگر یہ سب چیزیں آپ سے، یہ جو ماں کا درجہ ہے، آپ سے جو بیوی کا درجہ ہے، آپ سے جو آپ کی ڈگریز ہیں، آپ کے جو بھی جس بھی کمپنی میں اگر آپ کام کرتی ہیں، وہ سب کچھ آپ سے چھین لیا جائے تو what are you then؟ جس جو جو سوسائٹی نے آپ کو چیزیں دی ہوئی ہیں وہاں سے اگر اب وہ سب آپ سے رولز جو ہیں وہ اسٹرپ اوے کر لیے جائیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ یہ آئیڈینٹی بنانی ہے ہم نے اپنی. اس طرح کی آئیڈینٹی بنانی ہے، اس سے ہماری سیلف ورتھ جو ہے وہ انکریز ہونی چاہیے، نہ کہ کسی بھی اور چیز سے، کسی بھی علم سے، کسی بھی ڈگری سے. ٹھیک ہے. اور جب ڈیوائن کمانڈ آ جاتی ہے تو فوراً سے پہلے جو ہے نا ہم ریسپونڈ کریں. جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہم سے جو ہے وہ کیا چاہتا ہے تو پھر ہم نے اس چیز کو ڈیلے نہیں کرنا. ابراہیم علیہ السلام کی طرح ریسپونڈ کرنا ہے کہ آئی سبمٹ، آئی سبمٹ، آئی سرینڈر مائی سیلف. ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا کچن کا کام نہیں ختم ہو رہا ہوتا، ہم سرنڈر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم پہلے کام ختم کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے نماز کا ٹائم نکل رہا ہے. اینڈ دس از اسپیشلی ٹرو جب جب گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے گھر میں. تب عام دنوں میں تو چلو پھر بھی جو ہے نا، مطلب آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم پہ بالکل پڑھتے ہیں. لیکن جب مہمانوں نے آنا ہوتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ اور سبمٹ کیسے کرنا ہے؟ کمپلیٹلی سبمٹ کرنا ہے. پارشل سبمیشن نہیں کہ مطلب کچھ ایریاز میں جی سبمٹ کر لیا اور کچھ ایریاز میں جو ہے نا میں نہیں سبمٹ کر سکتی. دس از ناٹ ٹرو سبمیشن، دس از ناٹ ٹرو سرنڈر. سب چیزیں ہم نے سرنڈر کر دینی ہے اپنے رب کے آگے، سب چیزیں، سب کچھ سرنڈر کر دینا. اور اللہ کی جو لارڈ شپ ہے نا اس کو اکنالج کریں. اپنے آپ کو نا بار بار ریمائنڈر دیا کریں کہ اللہ از رب العالمین. اللہ از رب العالمین، لارڈ آف آل، سب چیزوں کا. یہ جتنے بھی عالم موجود ہیں ان سب کا وہ رب ہے. صرف
सिर्फ हमारा रब नहीं है, उन सब का वो रब है। तो आप ये देखें कि कौन से जिंदगी के ऐसे एरियाज हैं जहां पर ना भी आपने फुली सरेंडर नहीं किया, जहां पे आप अपनी डिजायर्स को ही, कौन से एरियाज में आप अपनी डिजायर्स को फॉलो करती हैं बजाय इसके कि आप अल्लाह के जो हुक्म है उसको फॉलो करें। देखे ना आपने, हमने कितना सरेंडर किया हुआ है। नमाज में होता है कि सबमिट कर दिया हो, लेकिन जो बिजनेस एथिक्स होते हैं उसमें ना किया। रोजे तो रख रहे होंगे, वहां पे सबमिट कर लिया हो, लेकिन रिलेशनशिप्स में सबमिट ना किया हो। पब्लिक में सबमिट कर लिया हो लेकिन प्राइवेटली ना किया हो। तो जो कंप्लीट सबमिशन है ना, इट मींस एवरी सिंगल डोमेन ऑफ आवर लाइफ। दीन जो है वो दुनिया से अलग नहीं है, हमारे किसी भी एस्पेक्ट से वो अलग नहीं है। इट्स द वेरी कोर ऑफ एवरीथिंग दिस लाइफ कंटेन्स, एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस लाइफ। हमारे काम में, हमारे घर में, हमारी हमारी स्पीच में, हमारी थॉट्स में, हमारे डिजायर्स में, वो सब कुछ इट शुड बी गवर्न्ड बाय आई हैव सबमिटेड टू द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। तो अब ये आप आइडेंटिफाई करें अपने पास, लिख लें तो ज्यादा बेहतर है कि कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे आप लोग पार्शली सबमिट करते हैं अल्लाह के आगे। वहां पे स्टेप फॉरवर्ड करें, वहां पे कंप्लीट सबमिशन की तरफ जाना जाना है। इंशाल्लाह। अगली आयत में अल्लाह कहता है, And Abraham instructed his sons to do the same, and so did Jacob, Yaqub alayhi salam, saying, O my sons, indeed Allah has chosen for you this religion, so do not die except while you are Muslims. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके जो ये ग्रैंड सन है याकूब अलैहिस्सलाम, दोनों ने अपनी जो फाइनल वसीयत जो छोड़ी ना अपने बच्चों को, वो क्या थी? Indeed, Allah has chosen for you this religion, so do not die except while you are Muslims. अल्टीमेट इनहेरिटेंस है। कोई 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 माल नहीं है, कोई जमीन नहीं है, दीन और सबमिशन। कि डू नॉट डाई while you are Muslims, while you are Muslims। कैसे कमांड कर रहे हैं अपने बच्चों को कि दीन के ऊपर जो है ना तुमने साबित कदम रहना है until the very end of life, किसी लम्हे नहीं छोड़ना उसको। तो क्या पता चल रहा है इसमें कि मौत जो है वो तो कभी भी आ सकती है ना, किसी भी लम्हे आ सकती है। सो वन मस्ट ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ सबमिशन। हर वक्त, हर टाइम, हर लम्हे हमने सबमिशन में रहना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, उनको पता था कि दे कुड नॉट गारंटी देयर देयर किड्स दीन, लेकिन वो उनको सबसे बेस्ट एडवाइस जो है ना वो जरूर दे सकते हैं और उनके लिए दुआ जरूर कर सकते हैं। और यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है, वो ये पता चलती है कि जो इस्लाम है ना, जो दीन इस्लाम है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया, वो कोई न्यू रिलीजन नहीं था।
وہ کنٹینویشن تھی اس دین کی، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی دین کی کنٹینویشن تھی. while you are Muslims، مسلمون. ایک حدیث میں آتا ہے کہ whoever loves to meet Allah, Allah loves to meet him, and whoever hates to meet Allah, Allah hates to meet him. تو ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں اس طرح سے گزارنی ہے that we are always prepared to meet Allah. So are you prepared to meet Allah؟ یہ لیگیسی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ہم نے اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کے جانا. اب آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں نے اپنے پیچھے اس پہ پوری کی پوری نا ورک شاپس ہوتی ہیں. میں نے خود یہ ورک شاپ لی ہوئی ہے لیگیسی چھوڑ کے جانے والی. آپ لوگوں نے اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کے جانی، کیا وراثت میں چھوڑ کے جانا، کیا سوچا ہوا ہے آپ نے؟ کتنے تولے سونا چھوڑ کے جانا ہے آپ لوگوں کو؟ ہمارے پاس تو سونا ہی ہوتا ہے نا، سونا ہی چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کی نسلوں میں کنٹینیو ہوگا آپ کے بعد کہ یاد کیا جائے صالحہ کہ ان کی دادی اور پر دادی جو تھی نا یا پر نانی جو تھی نا وہ صالحہ تھیں یا وہ آمنہ تھیں. وہ کیا کرتی تھی؟ کیا لیگیسی تھی ان کی؟ کیا لیگیسی ہوگی جب آج کے ہم دیکھیں کہ مطلب جب 2 صدیاں گزر چکی ہوں گی تو آمنہ کی، صالحہ کی، مسیرہ کی کیا لیگیسی ہوگی، سعیدہ کی؟ کیا اس ٹائم پہ کوئی لیگیسی ہماری بچ جائے گی یا نہیں بچے گی؟ ایسا کیا ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس سوال کے بارے میں سوچنا ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ ابھی کوئی جواب نہیں آ رہا تو میں یہی ازیوم کر رہی ہوں کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں اس بارے میں. تو ابراہیم علیہ السلام اور جو یعقوب علیہ السلام ہے ان کو پتا تھا کہ their time was limited. تو اسی لیے انہوں نے ان اپنے بچوں کو سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ گفٹ دیا ہے اس ایڈوائس کا. ان کو گائیڈ کیا کہ آپ کی جو اٹرنل سکسیس ہے نا وہ کس چیز میں ہے. تو ہم سب کی ویسے تو ڈیزائر ہوتی ہیں کہ ہم اپنے پیچھے جو ہے نا کچھ کچھ چھوڑ کے جائیں، تو وہ یوزلی ہمارا کیا ہوتا ہے جی، سونا چھوڑ کے جا رہے ہیں، زمینیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم بزنس چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن آج کے اب یہ دیکھیں گے کیا جب ہمارے بعد جو ہے وہ 3 4 نسلیں جو ہے وہ گزر چکی ہوں گی تب کیا لیگیسی ہماری ہوگی، میننگ فل کیا ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور پھر یہ کمانڈ کہ ڈو ناٹ ڈائی ایکسپٹ as Muslims. It also creates a healthy orientation toward موت. مطلب خوف نہیں ہے بٹ preparedness، کہ ہم نے پریپیئر کرنا ہے اس چیز کے لیے اپنے آپ کو، ہر ٹائم اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اس چیز کے لیے. ہر ٹائم ہم پریپیئرڈ ہوں کہ ہاں اب جو ہے نا میں تیار ہوں. ہر ٹائم اس چیز کی تیاری رکھنی ہے. ہر دن جو ہے ہم نے اس طرح سے اس کو جینا ہے کہ as if it could be our last day while remaining in a state of submission. تو ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو نا بیسٹ انہیریٹنس چھوڑ کے جانی ہے. مال و دولت جو ہے وہ سب لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ کچھ جب ہم جنریشن گزر جائیں گے وہ مال و دولت ختم ہو جائے گی. کوئی نہیں کہے گا کہ پیچھے ہمارے جو ہے نا باپ دادا جو ہے نا وہ چھوڑ کے گئے تھے، کوئی نہیں کہتا.
بھول جاتے ہیں سب. تو اگر ہم بیسٹ چیز اپنے بچوں کو دے کے جانا چاہتے ہیں نا اس دنیا میں، تو وہ یہ دین ہے. یہ دین ہے. اگر ہم ان کو یہ دین کی محبت جو ہے نا ان کے دلوں میں ڈال کے چلے گا، ان کو یہ اس طرح کے ایڈوائسز دے کے چلے گا، تو اس لیے ان کو سکھائیں، ان کو ایڈوائس کیا کریں، اور ان کے لیے دعا کیا کریں. دعائیں تو بہت زیادہ کیا کریں. اور ہمیں نہیں پتا کہ موت جو ہے وہ ہمیں کب آ جائے گی، کس وقت آ جائے گی، کس لمحے آ جائے گی. تو ہم لوگوں نے ہر دن اس طرح سے گزارنا ہے ان اسٹیٹ آف سبمیشن، تاکہ جب بھی یہ موت آئے نا تو وی میٹ اللہ ایز مسلمس. تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ سبمٹ کرتا ہے، وہ کمپلیٹلی سبمٹ کرتا ہے، اور اپنی وصیت جو ہے نا وہ بنائے. جنہوں نے وہ کیا تھا میرا جینا میرا مرنا، ان کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے نا وصیت تیار کی تھی. تو اپنی وصیت جو ہے نا وہ تیار کریں. کیا آپ ایڈوائز کر کے جائیں گے اپنے پیاروں کو؟ if you knew that you were dying، وہ ان کو ابھی دینا شروع کر دیں، ان کو بتا دیں. وہ ان کو ابھی سے بتا دیں. کون غسل دے گا، کون نہیں دے گا، کس طرح سے ہوگا، کتنے لوگ وہاں موجود ہوں گے، یہ تک بھی آپ کا تیار ہونا چاہیے. اپنی ول میں یہ لکھ کے جائیں. زبانی زبانی نہیں کہنا، ہر چیز. عائشہ یہ تو بڑا ہی جو ہے نا، ہمارے ہاں یہ بھی ایک میں پتہ نے نہیں اسی لیے اس کیا کو میں اس مینشن کے لیے کیا. لفظ استعمال کروں کہ آم، اس کو بالکل بھی جو ہے نا وہ سیریس نہیں لیا جاتا، الٹا سب آپ کو آگے سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مطلب فضول باتیں نہ کرو، اور ہوں. اللہ سے اچھی امید رکھو. ابھی میرے ساتھ ریسنٹلی ہوا، میں جب میری تو اللہ سے سرجری اچھی تھی. امید رکھے تو کیا مطلب ہے؟ ہم نے پوری زندگی بس اب جینا ہی جینا ہے، ہاں مرنا تو بالکل، کبھی نہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. میری سرجری تھی اور جنرل انیستھیزیا میں تھی، اور تھوڑی اس میں چیزیں بھی کمپلیکیٹڈ تھیں، لیکن اور میں جب بھی کوئی بات گھر میں کرتی تھی اپنے ہسبینڈ کو یا بتانے کی کوشش کرتی تھی، ایون اپنی فرینڈس کو بھی اگر کرتی تھی تو وہ بھی آگے سے جو ہے نا فوراً ہی منہ بند، جیسے بندے کا اگلے کو ہوتا ہے نا، جیسے آپ یہ اگلے کو کہیں کہ بھی تم فضول بات کر رہی ہو. ہاں ہاں تو بڑا مشکل ہے اس چیز کو جو ہے نا بالکل کرنا. مشکل ہے. آئی نو، ہاں کہ حالانکہ مشکل. میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے، آپ کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے اس کا، بالکل اور بالکل. تاکہ اس پہ بات کرنی نارملائز کریں چاہیے. نا، جن جن چیزوں کو ہاں نارملائز کرنا ہے ان کو ہم نارملائز نہیں کر رہے. ہوں بچوں کے ساتھ بھی اس بارے میں بات کرنی چاہیے، بالکل کہ تاکہ بالکل. انہیں بھی پتہ ہو کہ اگر کوئی، اور اب تو ہمارے اوپر یہ بہت ہائی ٹائم آ چکا ہے ابھی اس وقت، ابھی بھی جیسے مڈل ایسٹ کی سچویشن چل رہی ہے، تو آپ یقین کریں کہ مجھے بڑا میرے لیے سرپرائزنگ ہے کہ اتنے ڈینائل میں ہیں لوگ ابھی بھی، کہ ایز اف ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن. مطلب ہمیں وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ بٹ وی شوڈ بالکل. بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ ایٹ دا سیم ٹائم. ہوں. تو لوگ بالکل کبوتر والی سچویشن ہے ان کی، کبوتر وہ والی. سننا ہی نہیں چاہتے. اگر آپ ایون کسی دوست کو مشورہ دیں کہ تم اپنا ایک بیگ تیار کر لو، اس میں ڈاکیومنٹس ڈال لو اپنے امپورٹنٹ، تو وہ کہیں گے اچھا اچھا پینک نہ کریٹ کرو. تو ہوں. یہ میرے کچھ گروپس ہیں، اس میں یہ اس پہ بھی یہ بیگ بحث جو ہے نا ہوتی وہ آپ کا ہے. ہمیشہ تیار ہونا چاہیے. ایسے ہوں کہیں آپ کو جانا پڑتا ہے یا کچھ مجبوری ہو رہی ہے، کچھ بھی مجبوری ہو سکتی ہے. مطلب اٹس ناٹ اونلی کہ مطلب کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہی ہوگا تو پھر تبھی ہوگا، کوئی اور بلڈنگ میں فائر ہو سکتی ہے، تو آپ کی کچھ امپورٹنٹ چیزیں ایک جگہ پہ پڑی ہونی چاہیے کہ بس آپ وہ پکڑیں اور آپ باہر نکل جائیں. بالکل تو بالکل لیکن صحیح لوگ بات. ابھی بھی جو ہے نا اس کے لیے بھی پریپیئرڈنیس نہیں ہے. اپنے بچوں سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا، بچوں کو کوئی کچھ نہیں بتا رہا کہ بھئی خدا نخواستہ اتنی سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن. اللہ نہ کرے کوئی ہم سٹرینڈڈ ہو گئے، یہیں ہم پھنس گئے تو ہم کیا کریں گے.
ہمارے بچوں کو جب میں آج یہ بات سوچ رہی تھی سحری کے بعد کہ انفارچونیٹلی کچھ ہمیں اب خود بھی علم نہیں ہے چیزوں کا، اور کچھ یہ ہے کہ چلو تھوڑا بہت ہم نے اب سوشل میڈیا کے تھرو اور تھوڑی اویئرنیس آئی ہے، دجالی فتنہ اور یہ سب چیزیں، اور لیکن ابھی بھی ہمیں گہرائی میں چیزیں نہیں پتہ کہ حدیث میں کیسے تھا اور یہ وہ۔ تو جب ہمیں ہی نہیں پتا تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی کمیونیکیٹ نہیں کیا، تو لیٹ سپوز اللہ نہ کرے انفارچونیٹلی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو کہ ہم دنیا میں نہ رہیں، تو ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، ہاں وائی از اٹ آل ہیپننگ۔ بالکل، تو تو ہم وہ بچوں کو یہ اپنے بھی ٹراما دعا۔ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو ٹراما نہ ہو جائے، تو یہ جی۔ ریالٹی میں چیزیں ہیں، یہ ضرور ان کے ساتھ ڈسکس کیا کریں اور ہوں، اپنے بچوں کو کم از کم تیار انہیں کریں۔ اسلامک ہسٹری تو پتہ ہو نا کہ یہ ہم سے لڑ کیوں رہے ہیں، مطلب ہاں ہم نے تو ان کو اتنا بھی نہیں بتایا ہوا کہ یہ ہم سے کیوں لڑ رہے ہیں، تو وہ بعد میں بھی اگر وہ اکیلے ہوں گے کسی بھی جگہ پہ تو ان کو یہ نہیں پتا ہوگا آگے والے لوگوں کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب کہ ہاں کس کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور کیا ہمارا کانفلکٹ کی وجہ کیا ہے۔ تو ابھی ہمیں تو نظر آتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ ہی ہیں، مسلمان ہیں وہ، لیکن وہ اسرائیل کے ہوں ساتھ ہیں کہ مطلب ہاں صحیح ہو رہا ہے، دے دینا ان کو پھر وہ جگہ، کیا ضرورت ہے اتنا ہوں مرنے کی ان کو وہاں سے۔ ہوں سب کے لیے تو وہ ہولی لینڈ ہے نا، تو ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے اس کے اوپر، وغیرہ وغیرہ، تو بہت ساری چیزیں اس طرح، لیکن بس خیر میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرنی تھی اگر آپ پاس ٹائم ہو تو آپ ایک دن ہمیں، اب کیونکہ ہم مڈل ایسٹ والے تو بہت زیادہ ایک قسم سے ظاہر سی بات ہے سچویشن یہاں پہ تھوڑی گمبھیر ہی ہے فی الحال، تو آپ کچھ اس سے ریلیٹڈ اگر ہمیں کچھ قرآن سے ریلیٹڈ جو واقعات ہیں، جو کچھ پروفیسیز ہیں حدیث میں، اس سے ریلیٹڈ اگر آپ پاس کوئی ٹائم ہو تو ایک دن آپ ہمیں کروا دیں۔ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا، میں ایک دن جو ہے نا وہ تیار ہی کرنے لگی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اس دن شاید آپ آئی ہی نہیں تھی، ہوں پتہ نہیں کس دن کے بعد، میرے خیال سے سیٹرڈے کی بات ہے، پر روز ہو رہی ہے کلاس، اس لیے مجھے خود بھی نہیں یاد ہے، تو آپ ایک دن جو ہے نا جی۔ وہ نہیں آئی تھی، اس دن کی بات ہے، تو اس دن پھر جو ہے نا پھر میں نے کہا کہ چلو اچھا، جس دن آپ نے مجھے رات کو کہا تھا نا، ہوں تو پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ اچھا میں آپ لوگوں کو نا بتا دوں گی کہ آپ جو پینک نہ ہو، یا باقی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہاں جو ہے جی، نا وہ جو میں نے کیسے آپ نے دعائیں بھیجی تھی، ہاں جی ہاں، پھر وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ دیٹ واز دا فرسٹ ڈے اور ہم پوری رات پورے دن کے جاگے ہوئے تھے، تو اس دن پھر میں صبح میں نہیں لے سکی تھی کلاس، تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بس وقت ہو تو آپ ہمیں ضرور بے شک انشاءاللہ 15-20 منٹ میں آپ کچھ مطلب ہمیں آپ آؤٹ لائن دے دیں کہ کیا کیا اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے، اگر آپ کو کچھ اس بارے میں آئیڈیا ہے انہیں ہم لوگوں تو نے یہ میں بچوں کو بھی کروائی نہیں ہے، ہوں تو ہاں جی، بچوں کو تو بھی نا ہم لوگوں نے یہ چیزیں کروائی مینلی تو نہیں ہاں جی بہتر۔ یہی گائیڈنس چاہیے کہ ہم کس طرح ایز اے کمیونٹی، یعنی جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہے نا کہ اگر ہمیں کوئی کلیئرٹی ہو جائے گی تو پھر ہم اپنے جو فردر گروپس ہیں ان میں یہ چیزیں ان تھوڑی میں بھی بہت ہاں، کر سکتے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ کر دوں چلے۔ گی۔ اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی آپ کو پتہ چل جائے کہ آج آپ کی ڈیتھ ہو جانی ہے، تو آپ کی جو فائنل ایڈوائس ہے وہ کیا ہوگی اپنے بچوں کو اور اپنے باقی دوستوں اور اپنے جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں، کیا ایڈوائس دیں گے؟ فائنل ایڈوائس کیا ہوگی؟ پورا اس کو پہلے امیجن کریں کہ آج میری واقعی ڈیتھ ہو جائے گی، تو میری فائنل ایڈوائس کیا ہوگی میرے اپنے بچوں کو اور باقی سب کو؟ میں سوال پوچھ رہی ہوں، کیا ہوگی فائنل ایڈوائس؟ ایک ایک لائن میں بتا دیں کیا فائنل ایڈوائس کریں۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اور جو ہے نا دین کو مرتے دم تک خود بھی فالو کرنا اور آگے آنے والی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کرنا۔ ٹرانسفر تو کیا آپ آج فالو کر رہی ہیں دین کو کمپلیٹلی؟ یہ اصل سوال ہے۔
جو آپ ان کو ایڈوائس دے رہی ہیں کیا وہ آج آپ کر رہی ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہی ہیں تو آج سے وہ کرنا شروع کر دیں. جو آپ ایڈوائس دوسروں کو دینا چاہتی ہیں نا وہ آج سے آپ نے خود کرنا شروع کرنا. انشاءاللہ. 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 آج کی کلاس کے بعد یہی کہ دین کو مت چھوڑنا. تو ہاں وہی بات. اب اصل سوال یہ ہے کہ ہم ایڈوائس ان کو یہ دے رہے ہیں کہ دین کو مت چھوڑنا، تو ہم نے کہاں کہاں جو ہے وہ دین کو چھوڑا ہوا ہے وہ دیکھنا ہے. تو جو ہم دوسروں کو ایڈوائس دے کے جانا چاہتے ہیں نا تو ہم دیکھنا ہے کہ آج کیا میری زندگی میں وہ چیز ہے یا نہیں ہے، تو اور اس کو پھر اس کو اکارڈنگلی جو ہے نا وہ چلنا شروع کریں. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں تم لوگ مسلمان رہنا، تو پھر then our life should model what that means to remain a Muslim, to die a Muslim. خود ہم جو ہے نا پیک اینڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہم آگے جو ہے نا وہ ایڈوائس جو ہے نا وہ یہ کریں تو پھر وہ تو نہیں مانیں گے. تو وہ ہماری جو لائف ہے وہ ماڈل کرنی چاہیے کہ ہاں واقعی ہم جو ایڈوائس کر کے ان کو گئے نا تو ہمارے لیے اتنا پرائیورٹی پہ تھا وہ کہ ہم لوگوں نے وہی ایڈوائس ان کو آگے دی کہ میرے لیے یہ چیز پرائیورٹی پہ تھی تو آپ کے لیے بھی یہ چیز پرائیورٹی پہ ہونی چاہیے. کیونکہ اس سے بڑھ کے کوئی بھی اور چیز ہمارے لیے پرائیورٹی ہے. نہ ہمارے پیرنٹس، نہ ہمارے بہن بھائی، نہ ہمارے بچے، نہ ہمارا شوہر، کوئی بھی چیز جو ہے وہ پرائیورٹی پہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارا دین پرائیورٹی ہونا چاہیے. اور دین میں تو پھر آگے سب چیزیں آ جاتی ہیں نا، خود بخود سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو لیکن اللہ کا حکم پہلے ہے. آگے پھر اللہ کہتا ہے اور were you witnesses when death approached Yaqub alayhi salam when he said to his sons what will you worship after me they said we will worship. اچھا ہاں اب اس میں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ تھی، سوری میں بھول ہی گئی جو میرے ابھی ابھی بالکل ذہن میں آئی ہے. وہ یہ تھی کہ جو دین ہے نا اٹس اے چوائس. ابراہیم علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام تھے ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فورس نہیں کر سکتے ہیں دین کے اوپر، کہ وہ اس دین کے اوپر ہی چلتے رہیں گے. تو لیکن وہ ان کو ایڈوائس ضرور کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اپنا پارٹ جو ہے وہ پلے کرنا ہے اینڈ وی ہیو ٹو لیو دا ریسٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. یہ چیز جو ہے نا وہ ہم نے یاد رکھنی ہے کہ دعا جو ہے نا وہ مانگتے رہیں اور جو اپنا پارٹ جو ہے نا وہ پلے کرتے رہیں، باقی اللہ کے اوپر. اچھا ہاں. What will you worship after me? They said, we will worship your God and the God of your fathers, Abraham and Ismail and Isaac, one God, and we are Muslims in submission to him. تو یہ جو ہے آیت جو ہے وہ کلیم کریے جو جیوز اور کرسچنس کا جو کلیم تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کی ڈسینڈنٹس تھے they were exclusively theirs، کہ صرف جیوز اور کرسچنس کے تھے وہ. تو اللہ جو ہے ان سے پوچھ رہا ہے یہ کہ were you witnesses when death approached یعقوب علیہ السلام. So the implication is that they were not present at that time. So they cannot claim that Yaqub alayhi salam died as a Yahudi or a Christian. کیونکہ یہودی اور کرسچن تو بعد میں بنے. تو آیا جو ہے وہ ریکاؤنٹ کریے what actually happened کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے on his deathbed asked his sons what they would worship after him. اور ان کا رسپانس جو ہے نا وہ پیور مونوتھزم کا، ان کے بچوں کا، اولاد کا، ان کے بیٹوں کا جو رسپانس ہے کہ they would worship one true God, the God of Yaqub علیہ السلام and his forefathers, ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، submitted to him. اور جو بچوں کا رسپانس ہے اس میں نا ہمیں کچھ کی ایلیمنٹس جو نا وہ نظر آتے ہیں.
ایک تو کنٹینیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ they would worship the same God as their forefathers, as their ancestors, جو پیور مونوتھزم پہ تھے. پھر یونٹی نظر آ رہی ہے، ون گاڈ، الہن واحدن، توحید، oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Submission, we are Muslims to him, identifying themselves by their submission. اپنے جو اور لیبلز ہیں ان کے ساتھ نہیں. اور اسی کو ریفیوٹ کرتے ہوئے بھی نا ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ I am the closest of people to Ibrahim. The Jews and Christians say what they say, but Ibrahim was neither a Jew nor a Christian, but he was a Hanif, a Muslim. قرآن میں جگہ جگہ ان کے لیے نا حنیف کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو یہ حدیث بھی وہ ڈائریکٹلی ریفیوٹ کرتی ہے وہ جو کلیمز کر رہے تھے ایکسکلوسیو اونرشپ ابراہیم علیہ السلام. تو یہاں پہ ہمیں آئیڈینٹی پروجیکشن اور جو ہسٹوریکل ریویژنزم ہے نا وہ نظر آتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی کرنٹ آئیڈینٹیز ہوتی ہے نا آن ٹو ہسٹوریکل فگرز، کلیم کرنا شروع ہو جائیں گے کہ جی نے وہ ہمارے تھے. تو یہاں پہ آیا جو ہے نا وہ اس چیز کو ایکسپوز کر رہی ہے کہ but taking us back to the actual scene، یعقوب علیہ السلام کو جو ڈیتھ بیڈ تھا وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں. تو وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کوئی وہ نہیں، جدائزم نہیں نظر آتا، ہمیں کرسچینٹی نہیں نظر آتی، وہاں پہ تو ہمیں پیور مونوتھیزم نظر آتا ہے، پیور سبمیشن نظر آتی ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی جو ہے نا چیلنج کیا جا رہا ہے ٹو سیپریٹ دا ہسٹوریکل ٹروتھ فرام لیٹر انٹرپریٹیشنز. کہ ڈائریکٹلی دین کے ساتھ جو ہے نا اس کا جو ایزنس ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں. اس لحاظ سے میرے ذہن میں کوئی اگزامپل آ رہی تھا وہ میرے ذہن سے نکل گئی، کیونکہ ہماری لائٹ چلی گئی ہے اس لیے. anyway، اچھا تو ہم لوگوں نے کنیکٹ کرنا ہے ود اوریجنل میسج. اوریجنل میسج کیا تھا؟ کہ وی ول ورشپ ون گاڈ، توحید کا میسج تھا. تو جو آگے جو لیبلز آئے، آپ کرسچن ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو مرضی ہو، میسج کیا ہے اصل میں دین کا؟ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، ایک خدا کی عبادت کرنی. جو ڈیویژنز ہو رہی ہیں آگے، جو آگے لیبلز آپ پہ لگائے جا رہے ہیں، اس سے ہم نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا ہے. وہ کور میسج کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ کور میسج کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اپنے. اللہ کی ایک خدا کی، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے and we have to submit to him only. آئیڈینٹیفائی کیسے کر رہے ہیں؟ we are Muslims to him. وہ کوئی اپنا سیکٹ نہیں بتا رہے، وہ کوئی اور چیز سے ایسے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے. we are Muslims and that is it. that is it. آگے ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا نا کہ وہ کیا کس چیز کی عبادت کریں گے جب وہ نہیں ہوں گے یہاں پہ. آپ کا کیا جواب ہوگا اس چیز کے لیے؟ جس کو بھی آپ فالو کرتے ہیں وہ آج دنیا سے چلا جاتا ہے، تو what would you worship after that particular person؟ کوئی عالم ہے، کوئی اور ہے، کس کو ورشپ کرنا شروع کریں گے؟
آپ کا آنسر بہت کلیئر، اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ نے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ آپ کا آنسر بہت کلیئر اور فرم ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ ہم نے اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، ہم نے تو ابراہیم کے رب کی جو ہے نا عبادت کرنی ہے، ہم نے رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز ہمیں یاد ہے، کیونکہ جو ہے بنی اسرائیل یہ کلیم کر رہے ہیں نا، تو اس کو ریفیوٹ کیا جا رہا ہے، تو کلیم نہیں کرنا کسی پروفٹ کو اپنے گروپ کے لیے۔ جو پروفٹس آئے تھے نا، دے belong ٹو آل the believers، ہم ان سب کو آنر کرتے ہیں وداؤٹ sectarian claims، سب نبیوں کو۔ تو اگر اب میں آپ سے پوچھوں کہ who are you in relation to God، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اور what do you worship and who are you in relation to God؟ کیا آپ کا جواب ایسا کلیئر ہوگا، ایسا آپ کے اعمال سے پتہ چلے گا کہ یہ جو ان کے بیٹوں کا جواب تھا کہ we will worship your God، the one God and we are Muslims to him۔ کلچرلی ہم تو مسلمان ہیں نا، کس چیز پہ یقین کر لیا کس چیز پہ نہیں کیا؟ ہمارا جواب جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، بالکل کلیئر اور بالکل فرمنس کے ساتھ، ڈکلیریشن آف توحید اور سبمیشن۔ تو آج آپ نے اس سوال کا جواب جو ہے وہ تیار کرنا ہے، اور اس کو اس جواب کو نہ آپ نے اپنے آپ کو سنانا ہے۔ یہ آپ کی آئیڈینٹی اسٹیٹمنٹ ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے we are following the same pattern، we say we worship Allah but don't practice۔ بالکل بالکل exactly۔ ہم یہی کہتے ہیں نا we believe in، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ we believe in something we don't know what it is، پریکٹس کو دیکھتے ہوئے یا کلچرل بیسس پہ ہوتا ہے، جس چیز کے کلچر اجازت دیتا ہے وہاں تک مان لیتے ہیں دین کو، جہاں پہ کلچر جو ہے نا نہیں اجازت دیتا وہاں پہ کہتے ہیں نہیں بہت ایکسٹریم بھی جا رہے ہیں آپ، دین تو ایسے نہیں کہتا ہے۔ اتنے ایکسٹریم نہیں ہو جانا چاہیے ہمیں، اب اتنا بھی کیا۔ تو یہ آپ نے اپنا اس کا آنسر جو ہے نا وہ اس کو چوز کریں، اس کو اسپیک اٹ آؤٹ لاؤڈ ٹو یور سیلف۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے that was a nation which has passed on, it will have the consequence of what it earned and you will have what you have earned and you will not be asked about what they used to do۔ تو یہاں پہ انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ اس کو emphasize کیا جا رہا ہے۔ that was a nation which has passed on، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور جو ان کے ڈسینڈنٹس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ریوارڈ یا ان کو جو ہے پنشمنٹ دی جائے گی بیسڈ آن دیئر اون ڈیڈس، اور جو ان کے بعد جو ان کی نسلیں آئیں they will be judged by their own deeds، no one bears the burden of another and no one can claim credit for the righteousness of their ancestors۔ اور پھر آگے کتنی کلیرٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کہہ رہا ہے you will not be asked about what they used to do۔
تو ہم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم سے اپنے جو بھی ہمارے جو ارد گرد بہت پیارے ہیں، ہم ان کو میسج پہنچا رہے ہیں، پر وہ اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے یہاں پہ ہمیں کیسے تسلی دی ہے، یو ول ناٹ بی آسڈ اباؤٹ what they used to do. قیامت کے دن جو ہے اللہ کیسے ہمیں تسلی دے رہا ہے، قیامت کے دن کہ آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا دوسروں کے اعمال کے بارے میں جو آپ سے پہلے آئے یا جو آپ کے ساتھ آئے، صرف آپ کے اپنے اعمال بس آپ کو جواب دینا ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی ہمیں اب آپ دیکھ لیں کہ ہمیں نا یاد آ رہی ہے، اس میں میرے تو ذہن میں آ رہی ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی آ رہا ہے اس طرح کے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، سیکٹیرین بیسڈ چلو ایونٹس ہیں آئی وڈ سے؟ ہمارے میرے یہاں ذہن میں میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی ہے اس چیز سے، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہم لوگ جیسے میڈیا پہ بھی یہ جو آج کل یوٹیوب چینلز بنے ہیں اس پہ بیٹھ کے ڈفرینٹ جس کو تھوڑا سا بھی دین کا نالج ہوتا ہے وہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو یا کسی کو بھی بیٹھ کے وہ رولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی فلاں نے ایسے کیا، یہ ایسے، جیسے سنی شیعہ آپس میں یہ جو کر رہے ہاں ہوتے ہیں ایگزیکٹلی، وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اب بندہ ان سے پوچھے کہ بھئی انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، وہ ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے، ہاں ہمارا اس کا ان ہمارے چیزوں سے ایمان کے کیا ساتھ لینا کوئی دینا، اور تعلق ان کو نہیں ہے۔ ڈسکس کر کے ہم کیوں گناہ گار بن رہے ہیں؟ ہاں ان اگر ان چیزوں کو کیس ہاں اگر بالکل ان کیس ان میں سے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ان کیس خدا نہ خواستہ وہ چیز غلط ہو اور ہم غلط بیانی کر جائیں، اور صحابہ کرام تو وہ نا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کو بھی فالو کرو گے تو تم جو ہے نا فلاح پا جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ بالکل، تو اللہ نے ان کو مطلب اللہ میاں نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے، ٹھیک وہ ہے؟ بیسٹ جنریشن تھی، بیسٹ وہ بیسٹ جنریشن۔ جنریشن ہے، تو ان کو بھی بیچ میں لے کے یہ کر کے تو کہتے ہیں کہ مطلب کچھ صحابہ ایسے کچھ صحابہ ایسے نعوذ باللہ ایسے کہتے ہیں، تو ہمارا دونوں کوئی کا وہ آپس میں بنتا ہوتا ہے، نہیں ہے کہ ان پہ کامنٹ کرنے کا، ہاں ہمارا دونوں کا کوئی آپس میں ہوتا ہے اتحاد ایسے۔ نہیں ہوتا ہے، بالکل۔ تو میرے ذہن میں یہی ایک چیز آ رہی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ اپنی زندگی اپنے اعمال پہ فوکس کریں، ہم ان کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہاں کیا تھا۔ ہم ان ڈسکشنز میں پڑے ہوئے ہیں جن کا ہمارے ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کے اوپر ہی ڈیبیٹ اور شروع کر حضور لیں صلی گے۔ اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس مسلمان تھے کہ نہیں تھے، ہاں تو یہ وہ چیزیں تو دین ابراہیمی پہ تھے، اور ہاں ہاں obvious سی بات مطلب ہے لوگ کرتے ہیں نا، مطلب اس پہ یہ بھی ایسی ڈیبیٹ چیزیں ہیں ہوتی ہے۔ ہاں جن کا نہ ہمیں جواب نہ معلوم ہے اور نہ ہمیں دینا چاہیے، اور نہ اس سے ہاں ہمارے اس اس ڈسکشن زندگی میں پہ پڑھنا فرق پڑے چاہیے۔ بالکل گا۔ بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل میرے ذہن میں جو صالحہ نے جو بات کی ہے نا یہی بات ہے نا میرے ذہن کے اندر۔ تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ اس بات کو نا ریفیوٹ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ لٹرلی گالیاں دی جاتی ہیں کہ مطلب صحابہ کرام کو نا وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جو استغفر اللہ۔ سنی ہے وہ ادھر سے حضرت علی کو دے رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے جو ہے نا وہ باقی صحابہ کو دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا گناہ تو آپ جمع کیے جا رہے ہیں، وہ تو کیے جا رہے ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور حضرت علی کے بارے میں آپ دیکھیں وہ کس قدر ان کا مطلب شیر خدا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو، ان کی بہادری کے اوپر ان کو لقب دیے گئے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں مطلب وہ چوتھے خلیفہ وہ بنے، اور ان کی زندگی میں کوئی اس طرح کے میری نظر میں تو نہیں گزرا کہ انہوں نے کو بہت لڑائی کی وہ کسی سے خلافت کے لیے، یا بہت زیادہ ان کے آگے آ کے کھڑے ہوئے ہوں۔ لیکن اب کے جو وہی بات ہے سیکٹیرین جو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں اس میں سب سے پہلی بحث ہی یہ ہوتی ہے ان کہ کا جی یہ یہی ہے وہ نا ان کا کہ کلیم یہ ہے نا، ان کا کلیم یہ ہے کہ مطلب اچھا خیر یہ ہم لوگ بالکل آف دا ٹاپک یہ جا رہے ہیں۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میرے خیال میں آپ لوگ کچھ اور ہاں ہاں ڈسکس کر رہے بالکل، تو دونوں طرف سے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا ہم لوگ کو اس چیز سے جو ہے منع کیا گیا ہے کہ آپ لوگ نا اپنے اعمال کے اوپر فوکس کریں، ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا وہ نہ کریں۔ تو یہاں پہ جو اب جو یہودی تھے وہ جو کلیم کرتے تھے کہ وہ تو چوزن پیپل ہیں، اپنے اعمال وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ صرف انسیسٹری کی بیس پہ لگا رہے ہیں کہ بھئی ہم تو چوزن پیپل ہیں،
تو اللہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہا ہے یہاں پہ کہ جو لینیج ہوتی ہے اٹ پرووائڈز نو پروٹیکشن. تو ہر انسان جو ہے وہ اللہ کے آگے اکیلا کھڑا ہوگا اور اکیلا جواب دے ہوگا. تو ہم نے اپنے اعمال کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں جن کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے. ان کے اوپر ہم نے نہیں فوکس کرنا. ٹھیک ہے. باقی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے جس میں نا وہ کہتے ہیں کہ whoever slows him down his deeds will not be hastened by his lineage. کہ اگر جو ہے انسان کے اعمال جو ہیں وہ انسفیشینٹ ہیں تو اس کی چاہے جتنے مرضی نیکوکار اینسیسٹرز بھی ہوں نا وہ اس کو نہیں بچا سکتے ہیں. they are not going to help. تو یہ بات ہم لوگوں نے نا وہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اور ایسے ڈسکشنز کے اندر جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے. اس کے بعد کہ یہ غلط ہے تو وہ غلط ہے تو یہ والی ڈسکشن جو ہے وہ ہمارا انہوں نے اپنا جواب دینا ہے ہم نے اپنا جواب دینا ہے. بس ہم نے اپنا یاد رکھنا ہے کہ وہ پھر بھی وہ بیسٹ جنریشن میں تھے. ہم لوگ جو ہے نا ہم کیا کر رہے ہیں اپنے اعمال کے ساتھ ہم کسی کو بھی نہیں فالو کر رہے. ہم اتنے مطلب بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں فالو کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا مطلب کفار کا جو رستہ ہوتا ہے نا ہم وہ اپنا کے بیٹھے ہیں. ہم وہ مسلمانوں والے رستہ نہیں ہم لوگ فالو کر رہے ہیں. پھر یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ کو پرسنل رسپانسبلٹی اور جو ہماری کلیکٹیو آئیڈینٹی کی جو لمٹس ہوتی ہیں نا وہ ہم لوگ کو یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں. جو انسان ہوتا ہے نا ہم نیچرلی ہمیں نا ایک گروپ کی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ چاہے فیملی ہو یا ہمارا جو ٹرائب ہوتی ہے یا جو ذات ہوتی ہے یا جو قوم ہوتی ہے اس میں نا ہمیں نیچرلی ہم جو ہے اس چیز کو نا سیکیورٹی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز میں نا ہمیں کہیں نہ کہیں نا وہ سیکیورٹی وہ مل جائے. یہ بچپن سے ہوتا ہے. یہ بچپن سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب بڑے ہو کے ایسا ہو جائے گا. نہیں یہ بچپن سے ہوتا ہے. تو بچہ بھی جیسے چھوٹا ہوتا ہے تو جو بہت محبت کرنے والی جو فیملی ہوتی ہے تو وہ اس کو وہاں پہ نا سیف فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس کو نہیں انسیف فیل کرتا رہتا ہے انپریڈکٹیبل بیہیویئر ہوتا ہے پیرنٹس کا یا جتنے بھی کیئر گیورز ہوتے ہیں اس کے جو بھی اس گھر کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں انپریڈکٹیبل اگر جب ان کا بیہیویئر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کے اندر نا وہ انسیکیورٹیز جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب انسیکیورٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اور مسائل جو ہے نا وہ ڈھیر اور ڈھیر مسائل جو ہے نا وہ اس کے اندر آنا شروع ہوتا ہے. پھر وہ سیکیورٹی وہی اس سیکیورٹی کو ڈھونڈنے کے لیے نا وہ جگہ 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 نا اس کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ شاید مجھے یہاں مل جائے شاید مجھے یہاں مل جائے شاید مجھے وہ سیکیورٹی جو ہے نا وہ سیفٹی جو ہے وہ یہاں مل جائے جس کو اس کو بچپن سے ضرورت ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ آیت جو ہے نا وہ ڈینائی نہیں کری دا ویلیو آف کمیونٹی. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا وہ پھر بھی انڈیویجولی ہی ہے. کمیونٹی نہیں پوری آپ گروپ نہیں آ کے کھڑا ہوگا جواب دینے کے لیے. آپ نے پھر بھی جو ہے نا اکیلے کھڑے ہو کے آپ نے جواب دینا ہے. تو یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے جیسے بچپن یا شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب اگر گروپ میں کوئی بات ہو جاتی تھی ڈانٹ وغیرہ پڑ جاتی تھی ٹیچرز وغیرہ کے ساتھ تو اتنا کچھ خاص فیل نہیں ہوتا تھا کیونکہ ایک دوسرے سے کیونکہ سب اکٹھے پڑھ رہی ہے نا ڈانٹ تو اتنا کوئی فیل نہیں ہوتا تھا. تو یہاں پہ ہمیں وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہم گروپ کے پیچھے جو ہے نا وہ نہیں چھپ سکتے ہیں. گروپ کی آڑ میں جو ہے نا وہ نہیں چھپ سکتے ہیں. سب کو ڈانٹ پڑ رہی ہے اس میں جو ہے نا وہ نہیں چھپ سکتے. ہم اپنے گروپ کی فیلئرز میں جو ہے نا اس میں ٹریپ بھی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر گروپ جو ہے وہ فیل کر رہا ہے ایک فیملی جو ہے وہ ڈس فنکشنل فیملی ہے تو آپ اس میں ٹریپڈ بھی نہیں ہیں. یو آر اکاؤنٹیبل فار یور ڈیڈس. آپ کی ہیلنگ کی ذمہ داری آپ کے اپنے اوپر ہے. ایموشنل ہیلنگ کی بات کریں آپ کی ایموشنل ہیلنگ کی ذمہ داری آپ کے اپنے اوپر ہے. آپ کی اسپرچل ہیلنگ کی ذمہ داری آپ کے اپنے اوپر ہے. آپ نے اس کا جواب دینا ہے. آپ کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے اٹ از ان یور ہینڈس. آپ کی اپنی چوائسیز پہ سے وہ شیپ اپ ہوتی ہے. تو رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ لینا سیکھیں دوسروں کے اعمال کے اوپر یا ان کے دین کے اوپر یا اپنی جو کمیونٹی ہے اس کی ریپوٹیشن فیملی کی ریپوٹیشن کہ بھائی اس کے اوپر نہیں بیس کرنا. آپ کے اپنے اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں ان کی رسپانسبلٹی لینا سیکھیں. اپنا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جو دوسرے کیا کر رہے ہیں یا انہوں نے کیا نہیں کیا یا وہ کیا کر چکے ہیں اس کے اوپر فوکس کے بجائے جو ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں. ہم اپنے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں.
اور پھر اب جب ہم اس طرح جب اسپیشلی جب ہم یہ جنریشنل ٹراما میں پڑھتے ہیں نا، تو وہ اس میں جو ہے نا اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم جب فیملی جو ڈسفنکشنل ہوتی ہے نا، جو لوگ اس بات کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ فیملی جو ہے نا وہ ڈسفنکشنل ہے، جتنے جلدی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اتنا ہمارے لیے نا چیز جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، ہیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب سارا قصور جو ہے نا ہمارے تو فیملی کا ہے. وہ بڑے تھے، ان کو سمجھنا چاہیے تھا، غلط فیصلے کر دیے، غلط ہمیں ٹریٹ کرتے رہے، اور اب ہمارے اندر جو ہے یہ بیہیویئر پرابلم ہے. اب تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے اما ابا کا قصور ہے یہ تو. اب کیا کریں ہم؟ تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ چیز بتائی جا رہی ہے، وہ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کو یہ چیز پتہ چلتا ہے، جتنا جلدی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آل دا فیملیز آر ڈسفنکشنل. سب فیملیز جو ہیں وہ ڈسفنکشنل فیملیز ہوتی ہیں، کہیں نہ کچھ مسئلہ. ٹھیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جتنی جلدی ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے اتنی جلدی جو ہے ہمارے لیے اپنی ہیلنگ کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے. وہ چاہے ایموشن ہو یا اسپرچل، دونوں چیزیں وہ انٹر لنکڈ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہاں پہ ہم لوگ کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یو آر اکاؤنٹیبل فار یور اون چوائسز. ہم نے اپنے اعمال جو ہے نا وہ خود خریدنا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ چیزیں بالکل بھی نہیں سوچنی ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ یا ہمارے دادا دادی بہت نیکوکار تھے نا، تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اس. وہ کمپنسیٹ نہیں کرے گا ہمارے نیگلیکٹ کو، ہماری غفلت کو نا وہ کمپنسیٹ نہیں کرے گا. آپ نے پرسنلی کیا چیز ارن کی، کیا آگے بھیجا ہے، دس از وٹ یو ول فائنڈ آن دیئر ٹو. اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. آگے جو ہے نا اللہ کہتا ہے دے سے بی جیوز اور کرسچنس so you will be guided say rather we follow the religion of Ibrahim alayhi salam inclining toward truth and he was not of the polytheists. تو یہاں پہ وہ جو انویٹیشن تھا مسلمانوں کو کہ بی جیوز اور کرسچنز اینڈ یو ول بی گائیڈیڈ، ان کے جو ریسپیکٹیو دین ہے نا. ایک منٹ ذرا، ممتاز بھائی وہ نہیں ہے. ہاں جی. تو وہ جو ہے وہ انوائٹ کر رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے جیو بن جائیں یا کرسچن بن جائیں، پھر آپ کو جو ہے نا صحیح گائیڈنس جو ہے نا آپ کو تبھی ملنی ہے. ان کا جو فیتھ ہے نا وہ آپ نے اڈاپٹ کر لینا ہے. دیٹ از دا ٹرو فیتھ اینڈ یو ول بی گائیڈیڈ. تو اللہ جو ہے یہاں پہ انسٹرکٹ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے نا اس طرح سے رسپونڈ کریں گے by affirming that Muslims follow something more fundamental and original. وہ کیا ہے؟ ملا. یہاں پہ لفظ استعمال ہے ملا. religion of ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ کیسے ڈیفائن کیا جا رہا ہے؟ حنیفن. حنیف کیا ہوتا ہے؟ حنیف کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے صرف حنیف کا لفظ استعمال ہے. میں نے بتایا اب یہ حنیف کیا ہوتا ہے. the one who inclines away from falsehood towards truth. یہ ہوتا ہے حنیف. جو صرف اور صرف جو ہے نا وہ کمپلیٹلی سبمٹڈ ہوتا ہے اللہ کے آگے. اور پھر آگے ابراہیم was اور اس کو اور کلیریفائی کر دیا حنیف کا اینڈ ہی واز ناٹ آف دا polytheists. ما کان من المشرکین. انہوں نے تو بت پرستی نہیں کی اور انہوں نے کوئی بھی شرک جو ہے نا وہ نہیں. لیکن جو ان کے بعد آئے انہوں نے تو
یہ ساری چیزیں کی. وہ تو پالیتھیس تھے. جو ابراہیم علیہ السلام جو ریلیجن لے کر آئے تھے اس پہ تو وہ نہیں تھے. تو حنیف یہ ہوتا ہے کہ it basically refers to one who turns away from all the false religions. اور صرف وہ انکلائن کرتا ہے towards the true religion of monotheism. کہ وہ پیدا ہی اس فطرت کے اوپر ہوئے ہیں، وہ اخلاص کی فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، وہ اپ رائٹنس کی فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، اور شرک کے ریجیکشن پہ پیدا ہوئے ہیں. تو یہاں پہ کمپیٹنگ کلیمز ہے نا وہ نظر آتے ہیں، اور جو آئیڈینٹی اسرشن ہوتی ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے. دونوں ہی جو ہے نا جو گروپس ہیں جیوز کے اور کرسچنس کے، وہ مسلم کمیونٹی کو اپنے آربٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں کہ صرف ان کا جو پاتھ ہے نا وہی اٹ از دا اونلی وے ٹو گائیڈنس، اٹ از دا اونلی وے ٹو ہدایت. اور ریسپانس کیا ہے؟ گو بیک ٹو دا سورس. سورس کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کے ریلیجن کا سورس ابراہیم علیہ السلام ہے نا. اس سورس پہ جائیں جہاں سے جدائزم اور کرسچینٹی جو ہے وہ آگے نکلی ہے، جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جنہوں نے مونوتھیزم میں کوئی جو ہے نا وہ اور چیز ایڈیشنل سبٹریکشن نہیں کی ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایک 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 سیکیور آئیڈینٹی فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے کہ آپ نے ہر جو کمپیٹنگ کلیم ہوتا ہے نا اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس کا سورس دیکھیں، ان کے ریلیجنس کا سورس دیکھیں، جہاں پہ وہ بلانا چاہ رہے ہیں ان کا سورس تو کچھ اور تھا، وہ کچھ اور کر رہے ہیں. ہمارا بھی اب دیکھیں سورس کچھ اور کہتا ہے، سورس کچھ اور تھا، ان کا کریکٹر ہی کچھ اور تھا، اور ہم کیا ہیں کمپلیٹلی اپوزٹس. سیکٹس میں بھی بٹے ہوئے ہیں، یعنی اس والے میں آ جاؤ، اس والے میں آ جاؤ. یہ بالکل جب تم اس والے کو فالو کرو گے نا، اس گروپ کو فالو کرو گے نا، تو تب تم صحیح جو ہے نا تمہیں ہدایت ملے گی. تو جب دوسرے لوگ کنونس کریں نا کہ ان کا جو رستہ ہے وہی صحیح رستہ ہے، then respond with confidence in your own. کہ ہم تو ابراہیم جو کہ حنیف تھے ان کے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، جو سارے فالس ریلیجنس کو پیچھے دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے. مونوتھیزم پہ بات ہوتی ہے، کمپلیٹلی سبمیشن پہ. اس ریلیجن کو ہم فالو کرتے ہیں. حنیف پاتھ جو ہے نا، حنیف رستہ جو ہے اس کو فالو کرنا، which inclines towards truth, away from falsehood. خالص ہو جائیں اپنے ڈیووشن میں ٹو اللہ alone. ابراہیم was not of the polytheists. تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہمارا جو دین ہے it is pure with no association of partners with Allah. دیکھیں ہم تو اپنی خواہشوں میں بھی شرک کر جاتے ہیں، اور اپنی اعمال میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں کہاں شرک کر رہے ہیں، کتنی جگہ پہ ہم شرک کر رہے ہیں. تو ہم نے ہر قسم کا جو شرک ہے اس کو ریجیکٹ کرنا. تو اپنی جو اسپرچل اینسیسٹری ہے نا اس کو جانے.
ہم ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہیں تھرو آر دین. Honor this connection by following his path. تو جو شرک کا راستہ ہوتا ہے نا وہ ہم نے چھوڑنا ہے، جو ہم انسانوں کے ساتھ بھی شرک کرنا شروع ہو جاتا ہے نا. کہ بچوں کو یا شوہر کو یا بیوی کو یا بہن بھائیوں کو یا ماں کو وہ درجہ دے دیتے ہیں جو اللہ کا درجہ ہے. ان انٹینشنلی ہوتا ہے. وہاں پہ پھر ہم حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم صرف ایک انسان کی طرف انکلائنڈ ہو جاتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو نا مطلب سچ کا راستہ آپ کو اپنانے کا کہتا ہے، شرک کرنے کا نہیں کہتا. تو اس دنیا میں بہت سارے this world is full of competing claims. اور اگر آپ کی جو ہے فاؤنڈیشن وہ سالڈ نہیں ہوگی تو پھر آپ کو آرام سے ایزیلی ٹاس کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ میں کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے نا بڑے جو کور تھے، جو سورس تھے ہمارا آف پیور مونوتھیزم. گراؤنڈ کریں اپنے آپ کو ان توحید، ان sincere submission to اللہ سبحانہ و تعالیٰ، in following the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دین تھا اس کو ریوائو کیا. کنٹینیوٹی ہے ان کے دین کی. جب ہم واقعی when we are completely rooted in that تو these competing claims they lose their power. پھر آپ کو پتا ہوگا کہ what you believe and why you believe on this. اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے Say, O believers, we have believed in Allah and what has been revealed to us and what has been revealed to Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam and Ishaq alayhi salam and Yaqub alayhi salam and the descendants and what was given to Musa alayhi salam and Isa alayhi salam and what was given to the prophets from their Lord. We make no distinction between any of them and we are Muslims in submission. تو یہاں پہ ہمیں انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ بلیورز کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ نے اہل کتاب کے ساتھ انگیج کرنا ہے جو آپ کو آپ کے دین کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے، تو یہ کمپریہنسو ڈکلیریشن ہے فیتھ کی جو آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے. وی ہیو بلیوڈ ان اللہ. تو بلیف ان اللہ جو ہے نا اٹ از دا فاؤنڈیشن آف آل فیتھ. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ بلیف ان آل دا ریویلیشنز، کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اینڈ what was revealed to all the prophet before him. ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام ہو گئے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب پہ بلیف on all these revelations. پھر کوئی ڈسٹنکشن نہیں بٹوین دا prophets. مومنین جو ہے وہ تمام پروفٹس کو آنر کرتے ہیں ایکولی، وہ کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتا. پھر ہے سبمیشن ٹو اللہ. وی آر مسلمس ٹو ہم. یہ کامن تھریڈ ہے آف آل دا پروفیٹک میسجز. تو یہ بات ہم نے جو ہے نا یاد رکھنی ہے. اچھا اب یہاں پہ نا لفظ استعمال ہوا ہے اسباط. جو اسرائیل کی 12 ٹرائبز ہے نا، ڈسینڈنٹس جو یعقوب علیہ السلام کے ہیں، جو پروفٹس بھی تھے اور کچھ جو ہے وہ نیکوکار لیڈرز بھی تھے among their people. تو یہ ان کو سب کو جو ہے اس میں آتا کہ ریولیشن جو ہے نا وہ ان سب کے تھرو جو آگے بڑھتی تھی وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ the prophets are paternal brothers, their mothers are different but their religion is one.
تو ہم لوگ اسی لیے جو ہے نا سارے جو مسلمان ہیں نا we believe in all the prophets without any distinction between them. تو یہاں پہ انکلوسیو آئیڈینٹی کی بات ہو رہی ہے، اسپرچل میچورٹی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو ٹرو دین ہوتا ہے نا it does not require rejecting all the previous prophets to accept the final one. نہیں، وہ انٹیگریٹ کرتا ہے، وہ آنر کرتا ہے the entire prophetic tradition جو ہے نا اس سارے کے سارے کو جو ہے نا وہ انٹیگریٹ کرتا ہے، اس کو آنر کرتا ہے وہ. تو یہ جو میچور فیتھ ہوتا ہے نا یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے that can hold continuity. اور جو نئی ریولیشن آتی ہے اس کے ساتھ، تاکہ آپ کو انزائٹی جو ہے نا وہ نہ فیل ہو کہ جب کوئی نئی کوئی ایک نبی آ رہا ہے اور نئے دین کے ساتھ آ رہا ہے، نئی کمانڈز کے ساتھ آ رہا ہے نا، نئے دین کے ساتھ نئی کمانڈز کے ساتھ آ رہا ہے. we make no distinction between any of them. تو یہ جو سیکٹیرین فیورٹزم ہوتا ہے نا تو وہ بھی یہاں پہ جو ہے نا جو ڈیوائڈ کرتا ہے جیوز کو اور کرسچنس کو، کہ وہ کچھ کو جو ہے وہ کچھ پروفٹس کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں اور کچھ کو جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں. تو وہ اس چیز کو بھی جو ہے نا یہاں پہ ریفیوٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم لوگوں نے جو یہ ڈکلیریشن ہے اس کو ریگولرلی افارم کرنا ہے. تو یہ جو ایک یہ والی جو آیت ہے نا اس کو بار بار نہ دہرایا کر کہ ہم کیا دین ہے ہمارا، وہ سب کچھ اس کے اندر جو ہے نا وہ بیان ہے جو پروفٹس کے حوالے سے ہے. سب پروفٹس کو آنر کرنا. کوئی پروفٹ جو ہے نا مطلب ان کا فیوریٹزم جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں چل رہا. ایک ایک پروفٹ کو بہت زیادہ ایلیویٹ نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے دوسرا والا جو ہے نا وہ نیچے ہو جائے. سب اللہ کے چوزن میسنجرز ہیں، اور ان کے بیچ میں جو کامن تھریڈ جو ہمیں جو کامن چیز وہ نظر آتی ہے نا وہ توحید ہے، سبمیشن ہے. تو اس یونٹی پہ ہم نے فوکس رکھنا ہے rather than the differences in the laws and commands. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے so if they believe in the same as you believe in, then they have been rightly guided. But if they turn away, they are only dissension, and Allah will be sufficient for you against them, and He is the hearing, the knowing. ٹھیک ہے، تو یہ جو appropriate response ہے to the people of the book، اہل کتاب اہل کتاب اہل کتاب میں ذہن میں آ رہا تھا. تو جو ان کے ریئیکشنز ہیں یہ ان کو جو ہے نا وہ اپروپریٹ رسپانس جو ہے نا وہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ یقین کر لیتے ہیں آف دا سیم ٹروتس that Muslims believe in کہ اللہ پہ all prophets پہ all revelations پہ without any distinction between them, then they are rightly guided. اور اگر وہ اس سے پھر جاتے ہیں then they are merely شقاق. شقاق کا لفظ استعمال ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پھر وہ مطلب اپوزیشن میں ہے، پھر وہ سپلٹ کرتے جا رہے ہیں، پھر وہ صحیح دین کو نہیں فالو کر رہے. تو یہ آیا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ دینے کے لیے آئی ہے اینڈ the believers too کہ اللہ will be sufficient for you against them, against their opposition, against their dissension. He is al-Sami, the all-hearing, the al-Alim, the all-knowing. He hears their words and knows their intentions. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں ہیلدی ڈیٹیچمنٹ جو ہے نا وہ سکھائی جا رہی ہے. کیا آپ نے انوائٹ کر لیا، آپ نے ان کو دین کا میسج دے دیا، تو اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جو مسلمان ہیں ان کو کمانڈ کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے تو ان کو انوائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا جو فیتھ ہے اس کو کلیئرلی ڈکلیئر کرنا ہے. But they are not responsible for others' responses. We are not responsible for others' responses کہ وہ کیا response دیتے ہیں آگے سے. اگر جو ہے وہ آگے سے مڑ جاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو پھر ہم لوگوں نے جو ہے نا obsess نہیں کرتے جانا اس کے پیچھے. محبت تو ہے ہمیں ان سے،
لیکن یہ ہے کہ obsess نہیں کرنا ان کے پیچھے. Because Allah will be sufficient for you against them, against their oppression. Sorry, opposition. یہاں پہ ہمیں اللہ جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے نا وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ بھائی یو ہیو ڈن یور پارٹ. تو اب جو ہے باقی اللہ کے اوپر جو ریزلٹ ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے آپ. اللہ ول بی سفیشینٹ فار یو. جو ایموشنل ایگزوشن ہمیں فیل ہوتے ہیں کہ یار یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں، یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ وہ چیز ہے نا یہاں پہ چھڑوا رہا ہے ہم سے، ڈیٹیچ کر رہا ہے ہمیں اس چیز سے کہ ایموشنلی آپ نے ایگزاسٹ نہیں ہونا ہے، اپنی انرجی بچا کے رکھنی ہے فار یور عبادات، فار یور ڈیڈز. یہاں نہیں مان رہے تو موو فارورڈ. دنیا بھری پڑی ہے لوگوں سے. تو ہم ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں جب ہم جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ بس ریزلٹس بھی ہم کنٹرول کر لیں، آؤٹ کمز ہم کنٹرول کر لیں. پر یہ چیزیں جو ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، پھر اس کی وجہ سے ہم ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، ہم وہ مشکل میں چلے جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے جو انوائٹ کرنا ہے وہ کلیئرلی انوائٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈیٹیچ ہو جانا ہے. بہت پیار سے محبت سے اپنا میسج شیئر کریں. لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں، فیملی ممبرز ایکسپٹ کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف ہے الحمد للہ. اور اگر وہ مڑ جاتے ہیں تو ڈونٹ کیری دیئر برڈن، ڈونٹ obsess over them، موو آن. اور اللہ کی جو سفیشینسی ہے اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا سیکھیں. اللہ از sufficient against those who oppose you. اللہ is sufficient against them who oppose you. تو آپ کو جو ہے نا وہ خود ہی ان سے لڑنے مرنے اور ان کو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ ڈو ناٹ بی شیکن بائی دا opposition. جو ہے مڑ گئے اس میسج سے، جو جنہوں نے اپوز کر دیا حق کو، so their rejection is not a reflection on you. It's not your problem to fix them. ہمارا کام میسج پہنچا دینا ہوتا ہے، فکس کرنا نہیں ہوتا، آؤٹ کمز کو کنٹرول کرنا نہیں ہوتا. دس از ان Allah's hand. یہی یہاں پہ توکل آپ کا نظر آتا ہے. اور پھر آخر میں کیسے اللہ کہتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ and he is the hearing the knowing. وہ ان کے آرگومنٹس کو سن رہا ہے، وہ ان کے دلوں کو جانتا ہے. تو یہ جو ججمنٹ ہے نا یہ اس کے اوپر چھوڑ دی جائے. Because he is sufficient for you against them. آپ مجھے بتائیں گے جب کوئی آپ کو اوپینین شیئر کرتی ہیں اور لوگ آپ کے اوپینین کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو فیل؟ یا جو آپ کی سوچ ہے اس کے حساب سے وہ نہیں چل رہے ہیں، وہ اپوزٹ چلتے ہیں، ان کے اپنا دماغ ہے، اللہ نے ان کو بھی تو دماغ دیا ہے نا، تو اپنے حساب سے چلتے ہیں، تو ہاؤ ڈو یو فیل؟ آپ نے ان کو اپنے سے بہت سنسیئر ایڈوائس دی ہے، وہ آپ کی ایڈوائس پہ نہیں چلتے کہ انہیں ریجیکٹ کر دیا آپ کی ایڈوائس جو ہے. تو یہ ایموشنل باؤنڈریز ہے نا وہ آپ کی ٹیسٹ ہوتی ہیں اس میں. جو ڈس اپوائنٹمنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے وہ نیچرل سی بات ہے ویسے، اسپیشلی جب دین کی بات آتی ہے نا وہ بہت نیچرل سی بات ہو جاتی ہے. ہاں ڈس اپوائنٹڈ فیل ہوتا ہے بالکل. لیکن اگر ہم obsessed ہو جاتے ہیں، ہم اینشیس ہو جاتے ہیں یا ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم لوگوں نے جو ان کا جو برڈن تھا نا وہ اپنے سر کے اوپر کیری کر لیا. وہ ہم نے نہیں کیری کرنا. ہم نے اپنی انرجی کو بچانا ہے فار آر اون عبادات، اور ان کے اوپر ویسٹ ہی نہیں کرتے جانا جو ریجیکٹ کرے جا رہے ہیں.
دنیا لوگوں سے بھری پڑی ہوئی ہے لوگوں سے، اور مل جاتے ہیں لوگ، چاہے وہ بہت تھوڑے سے کیوں نہ ہو، پر مل جاتے ہیں لوگ. اور یہاں پہ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اینڈ اف دے ٹرن اوے، مطلب کہ وہ اپوزیشن میں، تو پھر اللہ ول بی سفیشینٹ فور یو. تو ہم نے اپنا پارٹ سنسیئرٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے. پھر جو آؤٹ کم ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا، اس کو نہیں ہم نے کنٹرول کرنے کے نا چکر میں پاگل ہوتے جانا. یہ کنٹرول جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول وہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اس کو. ہمارا جو سکون ہے it shouldn't depend on their acceptance. ڈسپوائنٹمنٹ فیل ہوگی، ہاں اوکے ٹھیک ہے، ڈسپوائنٹمنٹ فیل ہوگی، آگے کیا کرنا ہے وہ باؤنڈریز یہاں پہ سیٹ ہوگی آپ کے اپنے ساتھ، آپ نے سیٹ کرنا کہ میں نے اپنے آپ کو ایموشنلی ایگزاسٹ نہیں کرنا. اینڈ سے ours is the religion of Allah and who is better عائشہ than Allah in ordaining. جی عائشہ، اس میں جو آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اپنا ایک پیغام پہنچا دیا اور پھر آگے اگلے کی مرضی، آپ نے اپنے آپ کو ڈرین نہیں کرنا اس کے، تو اس میں جو جیسے کچھ احکامات ہوتے ہیں شرعی، جیسے ہسبینڈ اور وائف کے آپس کے ریلیشنز میں اگر کوئی ہسبینڈ جو ہے وہ امپوز کر رہا ہو کوئی چیز بھی، یا وہ چاہتا ہو کہ اس طرح میری مرضی کے مطابق کیسے کرے، لیٹ سپوز حجاب کی بات کر لیں، تو اس اس صورت میں بھی اس کو بس کہنا ہی اس تک ہے، یا اس کو کہنا امپلیمنٹ ہی کرانا اس پر فرض؟ کہنا ہی ہوتا ہے، اور کہیں کہیں جگہ پہ پھر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ مطلب وہ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، کہ شوہر جو ہے وہ امپلیمنٹ کروا سکتا ہے، اور عورت کو صرف یہی سوچ کے جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر لینا چاہیے کہ ہی از دا پرووائڈر، وہ فائنینشلی مجھے پرووائڈ کر رہا ہے. ہوں ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا، جیسے ہمارے باپ جب ہمیں کہتے ہیں تو ہم لوگ مانتے نہیں ہیں کہ اپنے باپ کی بات، چاہے میں بری لگ رہی ہوں تو ہم مان لیتے ہیں فوراً سے کہ بڑے ہیں، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، برا بھی لگ رہا ہوتا ہے لیکن مان لیتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ول کم لیٹر آن. تو لیکن یہ کہ بالکل فورس والی کہ جی اب میں ناراض ہو کے بیٹھ جاؤں تو میں اب یہ کروں تو میں وہ کروں، تو وہ نہیں، وہ نہیں کرنا. یا غصے سے میں جو ہے نا بات کروں، اب وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کیا. فورس کر رہے ہیں، ناراض ہو کے فورس کر رہے ہیں، بات نہ کر کے فورس کر رہے ہیں، سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے کے فورس کر رہے ہیں، یا کسی بھی اور طریقے سے آپ فورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ صحیح بات ہے. پیار محبت سے سمجھاتے رہیں، پیار محبت سے تربیت کرتے رہیں، the understanding will come. انشاءاللہ آ جائے گی، انتظار کریں، چھوڑنا نہیں ہے. تو وہ لیکن یہ ہمارے ہاں مردوں کو نا نہیں سکھایا جاتا نا کہ آپ نے پیار محبت سے جو ہے نا وہ چیز کو کرنا ہے. وہ کہتے بس نہ بس ہم مجھے انکار کیسے کر دیا، تو وہ ان کی اپنی انا پیچھے آ جاتی ہے، مجھے کیسے انکار کر، پھر وہ اس کے لیے آگے حربے آزماتے ہیں. کہ وہ اتنا مینٹلی ٹارچر کریں گے نا انسان کو، اتنا ٹارچر کریں گے کہ مطلب جس کو کوئی حساب نہیں، کہ وہ مجبوراً وہ لے لے گا، لیکن اس کو اس چیز سے نفرت، اگر حجاب کی، جیسے فار ایگزامپل جیسے آپ نے حجاب کا ایگزامپل دیا، تو اس کو حجاب سے ہی نفرت ہو جائے گی. تو ہمارے کام میں بہت پیار محبت سے جو ہے نا کہ مطلب اس کو بھی محبت ہو اس چیز سے. اس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کے لحاظ سے بھی نا اس طرح سے دین کو جو ہے نا، کہ اب مطلب میری بھی بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے حوالے سے بہت پیار محبت سے جو ہے نا ان کو یہ چیز سمجھانی ہے، بہت کلیئرٹی کے ساتھ ان کو، جب جس طرح سے ان کو جب یہ پیوبرٹی آ جائے گی تو ان کو بہت پیار محبت سے ہم لوگوں نے چیزیں جو ہے نا وہ سمجھانی ہے. اس حجاب سے محبت کرنا سکھانا ہے کہ وہ مجبوری میں ہمارے ڈر خوف میں جو ہے نا وہ نہ لے رہے، وہ اللہ کے خوف سے بولیں، وہ اللہ کی محبت میں لیں. جی، اس میں بالکل یہی ہے کہ ماں باپ کے گھر میں بھی جب ہوتی ہیں تو مطلب باپ کو بھی ایک سافٹ ایک پرسونا ہونا چاہیے، ہاں ہاں اگر بالکل یا بالکل ایون ماں کو بھی، مطلب اگر وہ کر رہی ہے تو بالکل.
آرام سے وہی بات ہے کہ پیار سے سمجھائیں، جبر نہ کریں اس کے اوپر. پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سختی سے امپوز کرواتے ہیں تو پھر بعد میں وہ باغیانہ ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. ہاں پھر جب ان اسپیشلی کو ٹین زندگی میں ایجرس کا تو وہ موقع، تو اس طرح سے ہوتا ہے. ہاں جی، جب زندگی میں ان کو موقع ملتا ہے اور وہ اپنے والدین سے الگ ہوتے ہیں اور ان کو اکیلے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی پھر مرضی وہ کرتے ہاں ہیں. بالکل دین میں جبر نہیں ہے نا، دین میں جبر نہیں ہے. تو وہ یہ بات آ جاتی ہے کہ مطلب ایز پیرنٹس جو ہیں ہم لوگوں نے یا اور ہسبینڈ کی تو یہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. جب ہسبینڈ ہوتا ہے نا تو ہسبینڈ کی تو یہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اس نے دین پہ لے کر آنا ہے نا اپنی بیوی کو تو وہ بہت پیار محبت سے وہ لے کر آئے دین، وہ جبر نہیں کرے. اور اسی طرح سے عورت کے اوپر بھی ہوتے کہ اس نے بھی اپنے شوہر کے اوپر جبر نہیں کیا زبردستی اب داڑھی رکھیں آپ. پیار محبت سے کہتے جائیں کہتے جائیں کہتے جائیں پیار محبت سے تھوڑا تھوڑا کہنا شروع کر دیں. جب میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دوں کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ عدنان جو ہے نا نماز تو پڑھتے ہوتے تھے لیکن یہ کہ گھر میں ہی نماز پڑھتے ہوتے. تو پھر میں نے ان کو آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا. ہم برو سٹی میں ہی تھے تو برو سٹی کے تو بالکل پاس ہی بالکل مسجد ہے. تو اور تھے بھی M6 میں تھے تو وہ بالکل پاس ہی مسجد تھی. تو میں ان سے کہتی ہوتی تھی کہ نا اچھا آپ مسجد چلے جایا کریں نماز پڑھنے کے لیے نا. تو یہ نہیں جاتے ہوتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. پھر ہم سے کہا اچھا جمعے کو چلے جایا کریں. تو پھر یہ آہستہ آہستہ پہلے جمعے پہ جانا شروع ہوئے، پھر آہستہ آہستہ نا کسی ایک نماز کے لیے جانا شروع ہوئے. پھر جو ہے جب رمضان آیا تو رمضان میں پھر جانا شروع ہوئے. تو پھر یہ کہ ان کی ایک عادت جو ہے نا وہ کرنا شروع ہو ڈیولپ ہوتا ہے ماسٹر سے ہر نماز جو ہے نا وہ مسجد کی طرف. تو بہت پیار محبت سے فورس نہیں کرنا جبر نہیں کرنا کسی چیز کے لیے ہم لوگوں نے. تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا بہت پیار محبت سے یہ تو مطلب جتنا جتنا ہم لوگ وہ ہے نا ہماری نرسرنگ نیچر ہے نا عورتوں کی. تو مردوں کے اندر یہ جو نرسرنگ ہے نا یہ تو زیادہ پیار محبت اور سافٹنس جو ہے نا وہ زیادہ ہونی چاہیے. لیکن ہم نے ان کو کیونکہ ٹف گائے رف اینڈ ٹف گائے بنایا ہوا ہے نا تو وہ اتنے رف اینڈ ٹف گائز ہیں کہ انہوں نے اپنے کام کے لیے جو رف اینڈ ٹف ہونا تھا نا وہ ادھر عورتوں کے اوپر ہی رف اینڈ ٹف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دین کے معاملے میں ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جس سے چیز سے ان کو محبت ہونی چاہیے کہ جس چیز سے ہم نے ان کی محبت جگانی ہے وہاں پہ جو ہے نا ہم نہیں. اچھا پھر آگے اب یہ جو آیت ہے ہم 38 پہ آ گئے نا. 38 آیت پہ یہاں پہ نا اللہ ایک اور کانسیپٹ جو ہے نا وہ بہت خوبصورت سا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہمیں دے رہے ہیں. صبغہ صبغہ آف اللہ. تو صبغہ کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائی کرتے ہیں نا جیسے ہیئر ڈائی والا ڈائی وہ ڈائی یا کلر کرنا وہ ہے. تو جو پری اسلامک پریکٹس تھی نا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو کرسچنز ہیں وہ بیپٹائز کرتے تھے نا اپنے اپنے بچوں کو. ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بیپٹائز کرتے ہیں جو کرسچنز ہیں. تو لیکن اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ لوگ جب بیپٹائز کرتے تھے نا تو وہ یلو ڈائی کے اندر نا ان کو بیپٹائز کرتے تھے اور کلیم کرتے تھے کہ اب اس نے جو ہے نا اس پانی نے نا ان کو نا پیوریفائی کر دیا اور اب ان کو وہ کرسچنز بن گیا. تو اللہ نے اسی میٹافور کو یوز کرتے ہوئے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ دا ٹرو ڈائی از دا ریلیجن آف اللہ. دا ٹرو کلر از دا ریلیجن آف اللہ. جو نیچرل جو فطرہ بیس جو ہے نا ریلیجن ہے جس 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 سے اس نے جو ہے نا اس ہیومینٹی کو تیار کیا اس نے کریٹ کیا اس چیز کو. تو جس طرح سے ایک ڈائی جو ہے وہ ایک کپڑے کا رنگ جو ہے وہ بدل دیتا ہے نا تو جو ٹرو دین ہوتا ہے نا اٹ ٹرانسفارمز دا بلیورز ہارٹ اینڈ ہز لائف ٹو. اور پھر آگے سوال کیسے اللہ کرتا ہے کہ who is better than Allah in ordaining the religion in ordaining the sabgha. کہ کوئی نہیں کر سکتا. No one can ordain a better religion than Allah. Conclude ہو رہی ہے and we are worshippers of Him. Declaration مومنین کی ڈکلیریشن can we are worshippers of Him. تو صبغت اللہ جو ہے it refers to the natural religion of submission to Allah. The fitra with which the humans were created.
یہ ایسا مارک ہے دین کا that should color every aspect of a believer's life. تو یہاں پہ ہماری جو authentic identity formation ہے نا وہ ہمیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. تو یہاں پہ اور جو میٹافور سبقہ کا یوز ہوا ہے وہ کہہ رہے کہ جو جو دین ہے نا وہ سپرفیشل نہیں ہوتا کہ اوپر اوپر سے اپیرنٹلی آپ مسلمان ہیں بس. وہ ڈیپلی پینیٹریٹ کرتا ہے. وہ ہماری جتنی بھی ایسپیکٹس ہیں ہماری جو پوری انٹائر بینگ ہے اس سب کو وہ کلر کر دیتا ہے. جیوز ہو کرسچن ہو یا مسلمان ہو وہ تو سوسائٹی امپوز کر رہی ہے نا. تو سبقہ اللہ از the original authentic human identity, the فطرہ. تو جو اللہ کے اوپر ایمان ہے جو اللہ کا جو دین ہے it is not an alien imposition, it's a return to one's true self. تو یہاں پہ جب یہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ who is better than Allah in ordaining the religion, چیلنج ہے سب بلیورز کے لیے کہ جو جتنے بھی ہیومن میڈ سسٹمز ہیں نا ان سب کو آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے. جو اوریجنل ہے نا جو ڈیوائن ڈیزائن ہے فار ہیومن فلرشنگ اس کو آپ نے اپنانا ہے. وی آر فار اوے فرام دس. سارے مین میڈ سسٹمز کو آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے. یہ جو کلچر ہو گیا جتنے بھی ہیں یہ سب چیزیں ان سب کو ریجیکٹ کرنا ہے. تو ہمارا جو دین ہے نا وہ کوئی کمپارٹمنٹ نہیں ہے. اٹ شوڈ کلر ایوری ایسپیکٹ. آپ کی اسپیچ ہمارے اعمال ہمارے ریلیشن شپس ہماری تھاٹس سب کو. ہمیں فطرہ کے اوپر پیدا کیا گیا تھا تو ہم لوگوں نے واپس اپنی فطرہ کی طرف جانا. یہ جو کلچر کی جو لیئرز ہیں نا جو عادات کی جو لیئرز ہیں نا اور جو گناہوں کی جو لیئرز ہیں جنہوں نے اس فطرت کو کور کر دیا ہے ہم نے اس کو کلیئر کرنا ہے. ان لیئرز کو کلیئر کر دینا. اور جتنے بھی مین میڈ سسٹمز ہیں ان سب کو ریجیکٹ کرنا ہے. کوئی ہیومن آئیڈیالوجی یا کوئی بھی ہیومن میڈ سسٹم جو ہے نا وہ میچ نہیں کر سکتا جو اللہ کے دین کی پرفیکشن ہے. اور یہ ہماری آئیڈینٹی ہے آخر والی آیت کا جو پارٹ ہے نا آخری پارٹ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ and we are worshippers of him. یہ ہماری آئیڈینٹی اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی میری. اس کو انٹرنلائز کرنا. تو اب یہ دیکھیں کہ کیا واقعی دین نے آپ کی زندگی کو ڈائی کیا یا نہیں کیا. آپ کی ہر تھاٹ کو کلر کیا یا نہیں کیا. ہر ڈیسیژن کو کلر کیا یا نہیں کیا. آپ کے ہر عمل کو کلر کیا یا نہیں کیا. یا بس پھر سپرفیشلی لیبر ہمارے اوپر لگا ہوا کہ جی ہم مسلمان ہیں. ڈیپلی پینیٹریٹ نہیں کر رہا کچھ بھی. کوئی بھی چیز چینج نہیں ہو رہی ہے. جو ڈائی ہوتا ہے نا وہ فیبرک کو کمپلیٹلی وہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے فیبرک کے اندر. وہ صرف سرفیس کو کوٹ نہیں کرتا. تو کیا آپ کا دین پینیٹریٹ کر رہا ہے آپ کے ریلیشن شپس میں آپ کی انٹرٹینمنٹ میں آپ کی چوائسز میں آپ کی انر تھاٹس میں یا صرف جو ہے وہ فرائیڈے والی آئیڈینٹی ہے جو باقی منڈے تھرو سیٹرڈے جو ہے نا کسی چیز پہ کوئی افیکٹ نہیں آ رہا ہوتا.
تو ٹرو صبغہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کلرز ایوری تھنگ. تو دیکھیں اپنی زندگی میں کون سے ایریاز ہیں that are untouched by deen, ان کو کلر کرنا شروع کریں. Let Allah's deen saturate your entire being. سوک کر لیں اس کے ریلیجن. آگے اللہ کہتا ہے say O Muhammad, do you argue with us about Allah while he is our Lord and your Lord? For us are our deeds and you are your deeds, and we are sincere in deed and intention to him. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو آرگومنٹس کر رہے ہیں نا اور جو ڈسپیوٹس وہ کریٹ کر رہے ہیں نا انیشیٹ کر رہے ہیں ان کو کیسے آپ نے رسپونڈ کرنا. Do you argue with us with do you argue with us about Allah? کہ اس طرح کی جو argumentation it is futile because Allah is the Lord of all. مطلب آپ کا بھی ہے رب وہ میرا بھی رب ہے. وہ مسلمانوں کا بھی رب ہے وہ جیوز کا بھی رب ہے وہ کرسچنس کا بھی رب ہے. تو وہ ٹرائبل ڈائٹی تو نہیں ہے نا وہ کوئی یا گروپ ڈائٹی تو نہیں ہے نا کوئی کہ وہ صرف ایک ہی گروپ سے بلونگ کرتا ہو. تو یہاں پہ ہمیں وہ جو پرنسپل آف ایک پیسفل کو ایگزسٹنس ہے نا وہ ہمیں بتائی جا رہی ہے. فار us are our deeds and for you are your deeds. تو ہر گروپ will be accountable for their own actions. اور believers کی distinct quality جو ہے نا اس کے ساتھ پھر یہ conclude ہو جاتی ہے ورڈ کہ we are sincere to him in deed and in intention. کہ ہماری عبادت جو ہے وہ پیور ہے that is totally devoted to Allah alone without association of any partners. اور پھر یہ والی جو ہے نا for us are our deeds and for you are your deeds یہ ملٹیپل جگہ پہ نا قرآن میں آ جاتا ہے کہ جب جو ہے حق جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر آرگیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر گروپ جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ فالو کرے گا اور اس کے کانسیکوینسز بھی فالو کرے گا. اس کو بھگتنے پڑیں گے وہ خود کریں گے. تو یہاں پہ آپ کو باؤنڈری سیٹ کرنا جو ہے نا وہ سکھائی جا رہی ہیں جو ریلیجس ڈائلاگ میں یا سیکٹیرین ڈائلاگ میں جو ہو جاتے ہیں وہاں پر کہ اللہ کے بارے میں جو آرگومنٹیشن ہے it can become endless, it can become fruitless. تو آیا جو ہے وہ ہمیں ڈس انگیج کر رہی ہے وہ اکنالج کر رہی ہے کہ بھائی شیئرڈ لارڈشپ ہے اللہ کی آپ کا بھی خدا میرا بھی خدا اور میوچل اکاؤنٹیبلٹی اس کو بھی ریکگنائز کر رہی ہے. اور پھر آپ کی جو اپنی سنسیئرٹی ہے نا وداؤٹ نیڈنگ ٹو پروو ادرز رانگ وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنا دیکھا. تو وہ جو اینڈ لیس ڈبیٹ میں ہم پڑ جاتے ہیں نا یا اینڈ لیس آرگومنٹیشن میں پڑ جاتے ہیں اس ایگزاسشن سے ہمیں تو یہاں پہ بچایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا. ہم نے اپنی جو آئیڈینٹی ہے نا اس کو مینٹین کرنا ہے وداؤٹ بینگ کنزیومڈ بائی دا کانفلکٹ اور دا آرگومنٹس. ایمفیسس کس چیز پر ہے اخلاص کے اوپر. تو ہماری جو ایکسٹرنل آرگومنٹیشن ہے نا وہ ہمیں اپنی انٹرنل پیوریفیکیشن پہ لے آتی کہ بھئی آپ کی انٹینشن what is your intention in arguing about these things. تو ہم لوگوں نے جو اینڈ لیس آرگومنٹس ہوتے ہیں نا ان میں نہیں پڑھنا ہے ہم نے. جب دین کی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ بالکل سرکولر اور ان پروڈکٹیو ہونا شروع ہوتے ہیں نا وہاں رک جائیں ڈس انگیج کر جائیں. ہر آرگومنٹ آپ کو جیتنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہماری جو شیئرڈ ہیومینٹی ہے اس کو اکنالج کریں کہ اللہ جو ہے وہ سب کا رب ہے.
تو اس سے جو ہے ہمارے اندر جو ایروگینس ہوتی ہے نا ڈائلاگ میں، وہ نکل جاتی ہے. کہ وہ ان کا بھی رب ہے تو وہ میرا بھی رب ہے، اور وہ پورا جسٹس کرے گا. اپنے اعمال کے اوپر فوکس کریں بجائے اس کی کہ جو دوسروں کے بلیز ہیں، جو ان کی پریکٹسز ہیں، ان کے اوپر ہی ہم obsess کرتے جائیں. اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھیں. اور یہ جو سنسیئرٹی اینڈ وی آر سنسیئر، جو ہے یہ سنسیئرٹی جو ہے اٹس اے کوالٹی، یہ ہماری ڈسٹنکٹ کوالٹی ہے ہم مسلمانوں کی. تو ہم لوگوں نے اس پہ، اس کو پیوریفائی کرنے پہ ہم نے کام کرنا ہے. اپنی عبادات کو پیوریفائی کرنے میں ہم نے کام کرنا. تو ہم لوگوں نے جب بھی، میں اب سوال نہیں پوچھ رہی ہوں تو اس لیے میں ایسی ڈائریکٹ میں جنرل چلتی چلی ہوں. جب بھی جو ہے ہم لوگ کسی بھی آرگومنٹس میں جاتے ہیں نا، وہ ریلیجس ہو یا جو مرضی ہو، تو اس میں اپنے آپ کو نا بار بار یہ یاد کرائیں، فار اس آر آر ڈیڈس، یا اس کو اور اسپیسیفائی کر لیں کہ فار اس آر مائی، فار می آر مائی ڈیڈس اینڈ فار یو آر یور ڈیڈ. ہماری اپروچ چینج کر دیتا ہے جب بھی ہم یہ ایسے کسی سے آرگیو کرنا شروع ہوتا ہے نا. کچھ آرگومنٹس پروڈکٹیو بھی ہوتا ہے، لیکن بہت سارے جو ہوتا ہے نا وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتے. جب ہمیں لگتا ہے کہ ڈسکشن جو ہے نا وہ فروٹ لیس ہوتی جا رہی ہے نا، تو پھر، اور اینڈ وین اٹ اسٹارٹس بیکمنگ اباؤٹ winning rather than seeking the truth، تو پھر اس ٹائم پہ آپ نے ڈس انگیج کرنا ہے. کہیں کہ اللہ is our Lord and your Lord. For us are our deeds and for you are your deeds. We are sincere to him. And then move on. تو آپ کی جو انرجی ہے وہ آپ اپنے اس کو بچا کے رکھیں اپنے اعمال کے لیے. Done on convincing those who are not open to being convinced. ٹھیک ہے. آخری آیت میں اللہ کہتا ہے، Or do you say that Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam and Isaac alayhi salam and Yaqub alayhi salam and the descendants were Jews or Christians? Say, are you more knowing or is Allah? And who is more unjust than one who conceals the testimony he has from Allah? And Allah is not unaware of what you do. تو یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک فائنل ڈیسائسو ریپوٹیشن جو ہے نا وہ جوز اور کرسچنس کو نا دی جا رہی ہے کہ جو کلیم کر رہے تھے نا کہ the prophets were followers of their religions. کوشچن جو ہے وہ پھر اللہ پوچھ رہا ہے کہ could Ibrahim, who lived centuries before Judaism and Christianity، جو کہ ایک ڈسٹنٹ ریلیجنز ہیں، تو وہ کیا جیو ہوں گے، کرسچن ہوں گے؟ آنسر تو obvious ہے. تو پھر اللہ جو ہے وہ انسٹرکٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ پوچھیں کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ ان کو زیادہ پتا ہے. کہ اللہ ریویل کر رہے ہیں قرآن کے اندر that ابراہیم واز اے حنیف. وہ تو پولیتھیسٹ نہیں تھے، وہ تو جیو نہیں تھے، وہ تو کرسچن نہیں تھے، وہ تو حنیف تھے، وہ تو مسلمان تھے. اور پھر کنڈیم کیا جا رہا ہے those who conceal the testimony they have from Allah، کہ جو جیوز اور کرسچن اسکالرس کے پاس اسکرپچر سے ہی، ان کے اپنے اسکرپچر سے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو لکھا گیا تھا that he was a pure monotheist and that محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی پروفیسی اس کے اندر موجود تھی، اس کو وہ کنسیل کر کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس علم کو جو ہے وہ کنسیل کر لیا تھا. تو پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں and Allah is not unaware of what you do. So concealing the truth after knowing it is a grave injustice. جن اسکالرس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسکرپشنز کے بارے میں معلوم تھا from their own scriptures، انہوں نے ان کو ہائڈ کر لیا for fear of losing their own status، یا جو ویلتھ ہے یا جو ان کا انفلوئنس ہے. تو ہمارے یہاں پہ بالکل اگنورینس جو ہوتی ہے نا، جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے، وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. They knew the truth
بٹ دے کنسیلڈ اٹ. انہوں نے اپنے جو ورلڈلی انٹرسٹ ہیں ان کو پرائرٹائز کیا وہ دا ڈیوائن کمانڈ. تو پھر آگے آر یو مور نوئنگ اور از اللہ. تو ان کی جو ایروگینس ہے آف پلیسنگ دیئر لمیٹڈ ہیومن نالج ابو دا ڈیوائن ریولیشن اس کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے کہ آپ کا علم جو ہے نا آپ عقل کل نہیں ہے, آپ کے پاس تمام چیزوں کا علم نہیں ہے موجود. آپ جو سوچ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں وہ وہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. سچ جانتے ہوئے بھی جو کوگنیٹو ڈسوننس ہے نا اس کو یہاں پہ ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے کہ سچ جانتے ہوئے بھی نا آپ اس کو سپریس کر جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی ایگو کو اور اپنے اسٹیٹس کو نہ بچا سکیں, پروٹیکٹ کر سکیں. اور آگے اللہ کی وارننگ ہے کہ اللہ از ناٹ انویئر آف وٹ یو ڈو. کہ جو اس طرح کی جو کنسیلمنٹ ہے نا اٹ از سین اینڈ اٹ ول بی اکاؤنٹڈ فار. تو ہم لوگوں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ ٹروتھ کو کنسیل نہیں کرنا. ہمیں کسی چیز کے بارے میں سچ پتا ہے تو وہ ضرور ہم نے بتانا, اپروپریٹلی اس کو شیئر کرنا. کنسیلمنٹ جو ہے اٹ از اے گریو انجسٹس. اور جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کانفلکٹ کرتی ہے قرآن کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ تو پھر اپنے آپ کو یہ آیت یاد کرائے نا کہ آر یو مور نوئنگ اور از اللہ. تو اپنا اوپینین جو ہے ہم نے اس کے اوپر نہیں لے کے جانا, اللہ کے اوپر نہیں, اللہ کے حکم کے اوپر نہیں لے کے جانا. تو ہم لوگوں نے یہاں پہ میں ایک اور چیز بتائی کہ جو ورڈلی انٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ کسی کی اپروول کے لیے جو ہم جھوٹ جھوٹ تو چلو خیر نہ کہیں کہ جھوٹ تو میں کہہ رہی تھی کم لوگ بولتے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ آپ سچ چھپا جاتے ہیں جہاں پہ آپ بولتے نہیں, آپ کو سچ کا پتا ہوتا ہے لیکن آپ نہیں بول رہے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی اپروول جو ہے نا وہ آپ کو ملتی رہے. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں نا یا میں اگر اس کا ساتھ نہیں دوں گی نا تو پھر وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گا کرے گی. تو وہاں پہ ہم نے یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں کرنا. جو ہمارے جو ورلڈلی بینیفٹس ہیں ان کے چکر میں ہم لوگوں نے جو ہے نا سچ نہیں چھپانا. اور جو اللہ کی اویئرنیس ہے نا اس کو ہمیشہ ہم نے یاد رکھنا کہ نتھنگ از ہڈن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہماری جو کنسیلمنٹ ہے نا, ہمارے جو موٹیوز ہیں, ہمارے فیئرز ہیں, دے آر آل نون ٹو ہم. کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ہم نے نہیں چھپانی. اسکالرز نے کنسیل کیا نا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کا دے آر گوئنگ ٹو لوز دیئر اسٹیٹس یا ان کا انکم. تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم کون سا سچ جو ہے نا وہ کنسیل کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی جو ہے وہ دوستوں سے جو ہے نا اسلام کی دین کی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے ڈر کے مارے ان سے کہ پتہ نہیں سنیں گے یا آگے سے میرا مذاق اڑائیں گے, یا اپنے پیاروں سے. تو ہم لوگوں نے وہ یہ چیزیں نہیں کرنی یہاں پہ جو ہے نا. اور اللہ سے بھی جو ہے نا وہ ہمت مانگا کریں اس چیز کے لیے ٹو اسپیک دا ٹروتھ. اٹ ٹیکس کریج ٹو اسپیک دا ٹروتھ. اور پھر کانسیکوینسز کے لیے نا اللہ کے اوپر ہی از ناٹ unaware. He knows everything. He is aware of everything that everybody is. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہماری جو ہے نا یہ کلاس ختم ہوتی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر. اور اب بس آخری بات دفعہ مجھے یہ بتا دیں کہ آج کے پورے 2 آیتیں ہیں اس میں سے آپ لوگ آج کے دن میں کیا اپلائی کریں گے. کل بھی میرے کل ہم زیادہ اسپیڈ لگائیں گے اور زیادہ جلدی ہونا چاہیے. کچھ کہیں گے کہ پہلے ہمارا جو ہے نا جلدی کمپلیٹ ہو جاتا تھا اور اب زیادہ دیر لگتا. کیا اپلائی کریں گے جلدی جلدی بتا دیں. آج کے دن میں ان 10 آیات میں سے کیا اپلائی کریں گے آج آپ. اس میں یہی ہے کہ
اپنا مطلب جو ہے میسج کنوے کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں، اور اس کو ایگزوشن میں نہ جائیں اگر کوئی اس کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا. تو آپ یہ تو میں اپلائی تو کریں یہی گے آج؟ مطلب یہ میں آج کے لیکچر میں جو ہے یہ چیز مجھے وہ ہوئی ہے. ویسے تو میں یہ کر ہی رہی ہوں آلریڈی، پہلے ذرا تھوڑا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا تھا، اب نہیں ہے ایسا. تب آپ یہ دیکھیں آپ آج کے دن میں کیا اپلائی کریں گے اپنا؟ جلدی یہی جلدی میں نے. یہی یہی ہے نا کہ اپنے بچوں کے ساتھ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہوں کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا وہی بات ہے کہ پیشنس کا لیول اپنا مینٹین رکھیں، اور اس کو نہ کا مسئلہ نہ بنائیں اگر وہ نہیں سن رہے تو. بالکل بالکل صحیح بات ہے. چلیں جی، آمنہ نے اپنا بتا دیا، باقی بتائیں. جلدی جلدی بتا دیں، یہ میں بند کرنے لگی ہوں بس. چلیں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم.